كريمنا ومولانا محمد صلى الله عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مرتضى شیر حق اشجع الاشجعین. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین. ساقی شیر شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن. پرتوئے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی. جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی. ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام. اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں. سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں. علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی محرم الحرام شریف کی یہ مقدس بزم اور مجلس عقائد و اعمال و احوال کی اصلاح کے لیے بحمد اللہ تعالی اس کی ایک اور نشست چھٹی نشست بحمد اللہ تعالی منعقد ہے اللہ کے فضل سے. اور عقیدہ توحید عقیدہ رسالت مفہوم شرک شرک کی حقیقت
مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کمالات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور امت کی فصیل اور امت کا قلعہ اور امت کے نظم کا سب سے اصل دروازہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تعریف صحابہ، مرتبہ و مقام صحابہ قرآن و سنت کے حوالے سے اور ان تمام دلائل و براہین اور ان تمام نصوص و شواہد سے جو قانون دربار صحابہ، بابت صحابہ کرام کی جماعت کے حوالے سے جو امت کو ملتے ہیں اکابر اہل سنت کی، ان تمام نصوص کو امہات الکتب سے تسلسل کے ساتھ ان تمام عقائد اور مراتب کو ذکر کرنے کے بعد آج کی یہ نشست اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، حضور سیدنا مولا شیر خدا اقلیم ولایت کے شہنشاہ، نسل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی، شاہ خیبر شکن، بدر و حنین و خندق و جملہ غزوات کے اندر اسلام کو جو ترقی حاصل ہوئی، اسلام کی رگ حیات جس کی خدمات سے گرم ہے، سرکار تاجدار ولایت سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور آپ کے مرتبے مقام کو ذکر کرنے کے لیے آج یہ مقدس بزم اور مجلس اسی تسلسل کے ساتھ مولا کا نظریہ، مولا کا عقیدہ، مولا کا مزاج تسلسل سے ذکر کرنے کے بعد اب مولا کی عظمت و شان کے ذکر میں آج کی یہ بزم کو اللہ رب العالمین جل والا ہم فدویوں اور ہم حقیروں کو اللہ یہ شرف سے نواز رہا ہے۔ سرکار تاجدار ولایت، اقلیم ولایت کے شہنشاہ حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور مقام کو ایک نشست میں نہیں ذکر کیا جا سکتا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ سب کچھ بیان کرنے کی کوشش میں سب کچھ چھوڑ دیا جائے، بلکہ قیمتی باتیں آج کے درس میں ہم ذکر کرنے کی سعادت پائیں۔ مرتبہ مولا مرتضیٰ جو قرآن و سنت اور امت کے اجماع سے ہے، اس پر جو قانون ہے وہ بھی چند ہم ذکر کریں گے، اور اس خاندان مبارکہ کی عظمت کے حوالے سے کل کا درس انشاءاللہ جب شان اہل بیت پر ہوگا، کیونکہ جو درس گزر چکا ہے عظمت صحابہ میں، اس میں بھی مولا مرتضیٰ شامل ہیں، اور جو شان و عظمت شان اہل بیت ہے اس میں بھی مولا مرتضیٰ شامل ہے۔ یہ جہتیں سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اہل سنت و جماعت کے تمام کتب کے اندر، بالخصوص عقیدے کی مضبوط کتاب شرح بد العمالی میں علماء ذکر کرتے ہیں، حضرت امام ابو بکر احمد الرازی متوفا 666 ہجری فرماتے وَعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ لم يكن احد في امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا في الصحابة ولا في اہل بیت افضل من علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا قرآن و سنت سے ملنے والے نظریے، اہل بیت سے ملنے والے نظریے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جان لو وَعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے بعد لم یکن احد فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم کی ساری امت میں کوئی بھی، ولا فی الصحابۃ نہ کوئی صحابہ میں، نہ حضور کی امت میں، ولا فی اہل بیت نہ اہل بیت میں، افضل من علی جو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افضلیت رکھتا ہو۔ خلفائے ثلاثہ کے بعد ساری امت میں سب سے برگزیدہ شخصیت سرکار شیر خدا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت امام آجوری علیہ رحمہ جن کی توثیق اہل سنت و جماعت کے ماخذ میں بڑے اونچے درجے پر ہے، سیر عالم نبلاء کے اندر حضرت امام ذہبی علیہ رحمت نے آپ کی توثیق اور آپ کو ائمہ اہل سنت میں شمار کیا۔
آپ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے جب مناقب کو مرتب کرتے ہیں تو کن القابات کے ساتھ سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کو ذکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اما بعد فاعلموا رحمن اللہ وإیاکم ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ شرفہ اللہ الکریم بأعلی الشرف سوابقہ بالخیر العظیمہ ومناقبہ کثیرہ وفضلہ عظیم وخطرہ جلیل وقدرہ نبیل اخو الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وابن عمہ والزوج فاطمہ وابو الحسن والحسین وفارس المسلمین ومفرج الكرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاتل الاقران امام العادل الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ المتبع للحق المتأخر عن الباطل المتعلق بكل خلق شریف اللہ عز وجل له محبان وهو لله ورسوله محب الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي ولا يبغضه إلا منافق شقي معدن العقل والعلم والحلم والعدب سیدنا و مولانا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا. یہ اتنا مبارک خطبہ ہے جو سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے تقریباً گوشوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے. میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو حضرت امام علی بن حسین امام آجوری علیہ رحمہ اپنے علم کلام کی معناس کتاب الشریعہ کے اندر اس کو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ شخصیت وہ ہے کہ تفصیلاً تو ان کا بیان ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، لیکن جو ان کے مقام و مرتبے سے موضوع بنتا ہے، عنوان بنتا ہے، سبجیکٹ بنتا ہے، یہ وہ فہرست کے طور پر علامہ امام آجوری علیہ رحمہ کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اتارے کہ آپ نے مکہ شریف میں ساری زندگی تقریباً گزاری ہے اور آپ اس خطبے کو مرتب کرتے ہیں. کہتے ہیں، اوپر عبارت دیتے ہیں، کتاب فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اما بعد فاعلموا رحمنا اللہ وإیاکم. آپ لوگ یہ بات جان لیں، اللہ تعالی ہم پر اور آپ پر رحم کرے. ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت امیر المؤمنین شیر خدا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شرف اللہ الکریم بأعلی الشرف، اللہ تعالیٰ نے بلند مراتب آپ کو عطا فرمائے تھے. وَالسَّوَابِقُهُ بِالْخَيْرِ الْعَظِيمَ، اور بھلائی کے حوالے سے ان کی خصوصیت عظیم ہے. وَمَنَاقِبُهُ کثیر، اور ان کی شان اور منقبت بہت ہی زیادہ ہے. وَفَضْلُهُ عظیم، اور ان کی فضیلت عظیم ہے. وَخَطْرُهُ جلیل، اور ان کا مرتبہ جلیل القدر ہے. وَقَدْرُهُ نبیل، اور ان کی قدر و منزلت بہت عمدہ ہے. اخو الرسول وابن عمہ، نبی کریم علیہ السلام کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں. والزوج فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ شوہر ہیں. فرمایا آگے، وہ ابو الحسن والحسین، سیدنا امام حسین اور سید الشہداء حضرت امام حسین، حضرت سیدنا امام حسن اور سید الشہداء امام حسین کے آپ والد گرامی ہیں. وہ فارس المسلمین، مسلمانوں کے شہ سوار ہیں. وہ مفرج الکرب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں. وقاتل الاقران، اور بڑے بڑے اپنے میدان کے سرماؤں اور بہادروں کو شکست دینے والے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. وقاتل الاقران، اور اپنے مخالف بڑے بڑے شہ سوار اور سرماؤں اور بہادروں کو شکست دینے والے ہیں. الامام العادل، آپ عادل حکمران ہیں. الزاہد فی الدنیا، دنیا سے یکسر بے رغبت ہیں. الراغب فی الآخرہ، آخرت کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں. المتبع للحق، حق کے پیروکار ہیں. المتأخر عن الباطل، باطل سے بہت پیچھے ہٹ جانے والے ہیں.
المتعلق بکل خلق شریف، اور ہر بہترین خصوصیت سے آپ متصف ہیں۔ اللہ عز و جل لہو محبان، اللہ اور اس کا رسول دونوں آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وَهُوَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مُحِبٌّ، اور آپ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی شان جلالت یہ ہے کہ لا يحبه الا مؤمن تقی، آپ کی عظمت و شان ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک انداز ہے۔ وہ ایسے فرد ہیں جن کے ساتھ کوئی پرہیزگار مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے۔ وَلَا يُبْغِضُهُ إِلَّا مُنَافِقٌ شَقِّيٌّ، فرمایا اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا معیار آپ کی ذات سے ہی ایمان پہچانا جاتا ہے، اور آپ ہی کی ذات سے نفاق اور کفر پہچانا جاتا ہے۔ فرمایا آپ وہ ایسے فرد ہیں جن کے ساتھ کوئی پرہیزگار مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے اور کوئی بدنصیب منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ معدن واہ کمال کا جملہ یہاں پر آپ نے اخذ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علی کے مقام کی ساری نصوص پر اور اصل کمالات پر امام آجوری کی نظر ہے۔ کیا جملہ کہتے ہیں؟ فرمایا معدن العقل، آپ عقل سلیم اور بردباری کا وہ مقام رکھتے ہیں کہ لوگوں کو شعور جہاں سے ملتا ہے وہ مرکز اور معدن آپ کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا معدن العقل والعلم والحلم والادب، فرمایا تصوف کا وہ مرکز اور ایمان کی وہ اساس کہ عقل و دانائی جو انسان کا سب سے بڑا شرف و مقام ہے، اسی وجہ سے انسان اور مخلوقات پر ممتاز و مشرف اور شرف پاتا ہے۔ فرمایا اور علم اور حلم و بردباری، برداشت، تحمل، بردباری علم اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حلیم وہ ہوتا ہے جس کی عقل اتنی کامل آج ہو جائے کہ وہ سب کے منصب اور مرتبے کو پہچان لے اور ان کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ان سے معاملات کو برتے، اور یہ انتہائی کمال شرف ہے۔ فرماتے معدن العقل والحلم والادب سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عقل کے، علم کے، حلم و بردباری کے، اور حلم و بردباری یہ نبوت کا معیار ہوتا ہے۔ نبی کو ملنے والے شرف میں سب سے اصل شرف اس میں وہ برداشت، تحمل اور رواداری ہوتی ہے۔ چھچوروں کو منہ نہ لگانا، غیر ضروری مسائل میں نہ الجھ جانا، غیر ضروری معاملات کے اندر آگے نہ بڑھ جانا، بلکہ حلم و بردباری کا اگر تھوڑا سے توجہ کریں تو یہ علم کا وہ کمال کا موضوع ہے۔ اور علم جب کمال پر، عقل جب کمال پر پہنچ جاتی ہے، عقل مکمل بالغ ہو جاتی ہے، تو اس وقت یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور عقل کی بلوغ کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر ایک کے مرتبے اور مقام کو جان لیتا ہے اور اسی طریقے سے ان سے پیش آتا ہے۔ علم اخلاق کے طالب علم اس سے بڑا ذوق پا رہے ہوں گے، علم تصوف کے۔ فرمایا حضرت سرکار مولا مرتضیٰ معدن العقل والعلم والحلم والادب، آپ عقل، علم، حلم اور ادب جو ہے اس کے معدن ہیں۔ خلق خدا کو اللہ رب العالمین جو سمجھ و توفیق عطا فرماتا ہے، یہ اختصاص اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ جس نے آپ کو پڑھا یا آپ سے محبت کی، وہ بردبار بھی ہو گیا، وہ عقل مند بھی ہو گیا، وہ ولی بھی ہو گیا، وہ مشرف بھی ہو گیا، وہ مؤدب بھی ہو گیا۔ یہ بڑا مائناس خطبہ حضرت امام آجوری علیہ رحمت نے، میں عام طر سے ہٹ کر یہ گفتگو آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ حضرت امام آجوری علیہ رحمت اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور خطبہ آپ نے نقل کیا، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے خود خوارج اور دیگر لوگوں کے سامنے جب خطاب کیا تھا، تو اپنی منزلت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کو آپ نے ذکر کیا۔ آپ ذرا توجہ کیجئے، ذوق جو ہے لفظوں کا نہ لیں، ذوق علم کا لیں، ذوق دلائل کا لیں، ذوق سچائی کا لیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ، کیونکہ یہ وہ ممبر نہیں ہے کہ جس پر ابھی ذاکر نے سگریٹ جلایا تو آگے لوگوں نے شور شروع کر دیا ہے۔ اس لیے اہل سنت کے نزدیک ذوق علم کا ہوتا ہے۔ لباس، انداز، لفاظی، یہ سب چیزیں اس کی دوش پر ہوتی ہیں، اس کی پشت پر ہوتی ہیں۔
اصل چیز حقیقت اور دیانت ہوتی ہے. حضرت سیدنا امام آجوری علیہ رحمت سند سے نقل فرماتے حدثنا ابو بکر ابن ابی داؤد. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو سنن ابی داؤد کے مصنف ہیں, قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الکندی قال حدثنا محمد بن سعید بن زائد قال حدثنا ابو الجارود عن ابی طفیل. ابو طفیل یہ کہتے ہیں قال سمعت علی رضی اللہ تعالی عنہ, کہتے ہیں براہ راست میں نے مولا کو کوفے میں یہ خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے, اور یہ سند میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے, تمام ثقہ راوی اس کے اندر موجود ہیں, پوری سند اوپر سے. حدثنا ابو بکر ابن داؤد حدثنا قال حدثنا حسن بن عبد الرحمن الکندی قال حدثنا محمد بن سعید بن زائد قال حدثنا ابو جارود عن ابی طفیل قال سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. جناب ابو طفیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا, یقول, آپ شیر خدا یہ بات کر رہے تھے, وہ یہ بات کر رہے ہیں جن کی شان ہے کہ انا دار الحکمت علی بابھا, یہ انا مدینۃ العلم سے اونچے سند کی حدیث ہے, اور اس میں کمال اس سے زیادہ نظر آتا ہے. میں بڑی حیرانگی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اوپر سند کی روایت ہے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جس کی روایت پر کلام ہے ہمارے نزدیک اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. میں صرف فن کے حوالے سے, فن رجال کے حوالے سے, فن روات کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. یہ انا مدینۃ العلم ولی بابھا سے اونچی سند ہے, انا دار الحکمت ولی بابھا. آگے اس پر ہم بات کریں گے. میں انا دار الحکمت و علی بابھا, رسول کریم نے فرمایا کہ میں دانائی کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حکمت جو ہے وہ علم سے خاص ہے. علم کے مدعی سب ہوتے ہیں, حکمت کسی کسی کو ملتی ہے. یوں یعنی دعوی علم سے حکمت خاص ہے, جس کو آپ عموم خصوص مطلق کہہ لیجئے, ٹھیک ہے نا. تو حکمت خاص ہے, اور علم کی نوازشات اور علم کی پختگی اور علم کا اکرام بھی حکمت ہی کی وجہ سے ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ علم دودھ ہے اور اس کا مکھن حکمت ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کتنے دودھ سے کتنا مکھن نکلتا ہے, تو یہ علم سے جو اس کا رس اور کشید کر کے اس کا مغز حاصل ہو وہ حکمت ہے. اور رسول کریم فرماتے ہیں جو قرآن نے کہا تھا نا کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جسے حکمت و دانائی دی گئی اس سے خیر کثیر. خیر کثیر اس کو کہتے ہیں جس کو شماری نہ کیا جائے. ایسی عظمت اور ایسی شان علامہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے احکام القرآن, جو آپ کی تفسیر جس کو تفسیر قرطبی کہا جاتا ہے, امام قرطبی مالکی علیہ الرحمہ نے انا اعطیناک الکوثر کے تحت لفظ کوثر کی جب آپ نے تشریح کی تھی تو وہاں یہی فرمایا ہے آپ نے کہ کوثر جو ہے اہل عرب اس مبالغے پر بولتے تھے کہ جو عادت گننے سے نکل جائیں. مثلا کہا جائے جناب یہ ریت کے ذرے گنے کا, ریت کے ذرے گننا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, کیونکہ یہ عادت معدود سے باہر نکل چکا ہے, یہ بس میں نہیں ہے. فرمایا جب شمار سے وہ چیز باہر نکل جاتی ہے تو اسے کوثر کہا جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کوثر کی جھلک کیا ہے, فرمایا وہ حکمت ہے, اور میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سنی شان علی کو بیان کر کے اپنے اندر ایک تاثیر ایمان پاتا ہے. مولا علی اور ان کی اولاد کے لیے سچ اتنا ہے کہ ہمیں کسی اور راستے پر کبھی جانا ہی نہیں ملتا, اور صحیح اس کی متداول تشریح جو اہل سنت و جماعت نے کی ہے میں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اب یہ خطبہ سنیے گا سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں قال سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, حضرت مولا علی جو اللہ نے آپ کو مرتبہ اور مقام دیا ہے تو اگلے پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ دیکھ تو بدتمیزی پر تلا ہوا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ تو میرے مرتبے سے جاہل رہ جائے اور تجھے پتہ ہی نہ ہو تو یہ حرکت کر جائے, تو میں تجھے اس گناہ سے بچانے کے لیے پہلے بتاتا ہوں. بتانے کا شوق نہیں, خدا نے ہمیں زاہد بنایا ہے, خود نمائی ہماری نہیں ہے, ہمارے ذکر تو خدا نے قرآن میں کر دیا ہے, تو ہمیں تیرے سامنے کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ جو شان اللہ نے دی ہے اس کو بیان کرنا بھی ایک شکرانہ ہوتا ہے.
ایک تو شکرانہ کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، دوسرا یہ کہ اگلا متنبہ ہو جائے اور وہ جہالت کے اندر اہل قدر اور معظمان دین کی قدر کو نہ کھو دے۔ اس لیے سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے، اب ہم کئی حدیثیں پڑھ لیں، لمبی تقریر کر لیں، اس کا خلاصہ خود حضرت مولا مرتضیٰ کیسے ہیں اپنی زبان مبارکہ سے بیان کرتے ہیں۔ ترتیب سے سنیے آپ، ارشاد جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا، مولا مرتضیٰ پر ہم ہر سال بحمدللہ تعالی گفتگو ہر لمحہ کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ آج ایک الگ جہت سے سرکار شیر خدا پر ہم تقریر کریں، سمجھیں، کیونکہ آج فضائل کے نام پر ایک بیجا غلو غیر حق ہو گیا ہے، لہذا فضائل کو ہم اس قانون کے ساتھ باندھیں گے جس میں غلو سرائیت نہیں کرے گا۔ مولا مرتضیٰ فرماتے انشدکم باللہ ایھا النفر جمیعا، مولا شیر خدا فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں، اے لوگو سن لو اس بات کو، ایھا النفر جمیعا افیکم اخ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، بتاؤ اے مجمع والے، بڑے بڑے شرف و قدر کے تم مدعی ہو، تم میں کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نبی کا بھائی ہو؟ آگے فرماتے ہیں جب یہ جملہ آپ نے کہا انشدکم ایھا النفر جمیعا افیکم اخ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری قالوا اللہم لا، جو آپ کے محبین تھے انہوں نے کہا سب نے کہ اللہ کی قسم نہیں، ہم میں ایسا شرف کسی کو حاصل نہیں ہے، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، تقوی طہارت ہیں، لیکن جو شرف آپ بتا رہے ہیں نا کہ تم میں کون ہے جو اس وقت روئے زمین پر رسول اللہ سے اتنی خاص نسبت، کیونکہ مرکز عقیدت حضور کی ذات ہے، جو ان سے جتنا قریب ہوا وہ خدا کی بارگاہ میں معزز ہوا اور خدا کے بندوں کی نظر میں اس کی عزت ہوئی، تو فرمایا آج کے دور میں میرے علاوہ کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ وہ رسول کا بھائی ہے؟ سب نے کہا اللہم لا، نہیں ہم میں ایسا کوئی بھی نہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انشدکم باللہ ہل فیکم احد امو مثل امی حمزۃ اسد اللہ واسد رسولہ، فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر بولتا ہوں، بتاؤ کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا چچا میرے چچا حضرت حمزہ کی مانند ہو کہ جو اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول کے بھی شیر ہیں؟ پہلا رشتہ اپنا کیا ذکر کیا، فرمایا بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے میرے علاوہ جسے حضور کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہو؟ قالوا اللہم لا، سب نے کہا نہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے روز زمین پر۔ پھر دوسرا ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس کا چچا میرے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کی مانند ہو کہ جو اللہ کے بھی شیر ہیں رسول اللہ کے بھی شیر ہیں، اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے عرش کی پینتی پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور رسول کا بھی شیر ہے۔ کاشف القربات، فاعل الخیرات، امیر طیبہ سیدنا ابا عمارہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا کی شان ہے۔ دیکھیے ارشاد فرماتے ہیں آگے، مزید ارشاد فرماتے ہیں آپ، فرمایا قال انشدکم اللہ افیکم احد مثل اخی جعفر المزین بالجناحین بالجوہر یطیر بہما فی الجنہ حیث شاء، فرمایا اے مجمع عام، یا علی تم سے مخاطب ہے، بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے بھائی جعفر جیسا ہو؟ کوئی ہے جو رسول اللہ کا بھائی قرار پائے؟ کوئی ہے میرے چچا جیسا حمزہ جیسا؟ اور کوئی ہے میرے بھائی جعفر جیسا؟ کون ہے جعفر؟ ارشاد فرمایا المزین بالجناحین، جن کو اللہ نے دو پروں کے ساتھ مزین اور عزت دی ہے، دو پروں کے ساتھ، بالجوہر بالجناحین بالجوہر، فرمایا کہ کون ہے تم میں ایسی خصوصیت رکھے جو میرے بھائی کی طرح ہو، جعفر کی طرح، کہ جس کے دونوں پر جواہرات، ہیرے اور قیمتی موتیوں کے ساتھ، جنت کے موتیوں کے ساتھ جڑے ہوئے وہ پر میرے بھائی کو لگائے گئے، یطیر بہما
وہ اڑتے ہیں ان دونوں پروں کے ساتھ، فی الجنہ، جنت میں، حیث شاء، جہاں ان کا دل چاہتا ہے۔ یہ مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں۔ سرکار مولا مرتضیٰ خود سمیت 4 بھائی ہیں۔ اس خطبے میں تشریح بھی کرتا چلوں، 4 بھائی۔ سب سے بڑے آپ کے بھائی ہیں طالب، اس وجہ سے آپ کے والد عبد مناف کو ابو طالب کہا جاتا ہے، ایک۔ اس سے چھوٹے ہیں جعفر، پھر ہیں عقیل، اور پھر ہیں مولا مرتضیٰ۔ جعفر اور عقیل میں کئی اقوال ملتے ہیں کہ جعفر پہلے ہیں یا عقیل پہلے ہیں، لیکن ترتیب سے یہی 4 بھائی ہیں۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ تم میں ہے کوئی میرے بھائی جیسا؟ کیوں؟ دیکھیے ایک بات، کسی شخصیت کی بھی جب سیرت مرتب کی جاتی ہے، بائیوگرافی آپ پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، حالات پڑھتے ہیں، وہ شخصیت کتنی قدر والی ہے۔ شخصیت کی ابتدا اس کے خاندان سے ہوتی ہے، اس کے ماں باپ سے ہوتی ہے، اس کے بھائیوں سے ہوتی ہے، اس کی بہنوں سے ہوتی ہے، پھر اس کے استاد سے ہوتی ہے، پھر اس کی اپنی ذاتی شخصیت سے ہوتی ہے، پھر اس کی اولاد سے ہوتی ہے، اس کی بیوی کا ذکر ہوتا ہے، بیوی کے خاندان کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اپنے خاندان کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اپنے شاگردوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کے اپنے مکتب کا ذکر ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ شخصیت کا نکھار ہے، بتاؤ اس میں کوئی مولا جیسا بن کر دکھا دے۔ یہ جو یہ سرکار شیر خدا رضی اللہ تعالی، یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ہم بات کو بند کرنا چاہیں اور سمیٹنا چاہیں وقت کے اختصار پر، تو میں نے آپ کے سامنے ایک درجہ بندی، ایک عنوان دیا ہے۔ اس طریقے سے کسی شخصیت کو نکھارا جاتا ہے۔ آپ کا خاندان سب سے اعلیٰ، آپ قریشی بھی ہیں، بنو عبد المطلب بھی ہیں، اور آپ بنو ہاشم بھی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضور سید عالم نے تو یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے امام کا پورا رسالہ ہے، اس پر دوام العیش، فتح رضویہ شریف میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوام العیش، اس میں ساری روایات امام اہل سنت نے نقل کر دی ہے کہ کبھی اسلامی خلافت اگر متحقق ہو جائے اپنے شرائط کے ساتھ، تو جہاں خلافت اپنے شرائط کے ساتھ ہیں، وہیں ان کا امیر اور حاکم جب مرتب آئے گا سامنے، اس کا نفاذ ہوگا، اس کا چناؤ ہوگا، تو اس کی کئی شرائط میں سے ایک زبردست شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق قریش سے ہونا چاہیے۔ بخاری شریف میں بھی روایات موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اختصار کے ساتھ میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا کیونکہ وہ انساب کی بحث ہے، نسب کی بحث ہے، کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، جن باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب بھی عزت کے منصب و مقام ہوں گے تو اس پر فائز جو شخصیت ہوگی وہ قریش ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا قریش کو مقدم کرو۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انساب کی فضیلت پر مکمل ایک رسالہ ہے، قراءۃ الادب، جو امام اہل سنت نے اس میں انساب، خاندانوں کی عظمت و شان، اور بالخصوص جناب سید عالم کے خاندان کی عظمت و شان کو ادھر جمع فرمایا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب بھی تم میں لوگ جمع ہوں تو مقدم عزت کے مقام پر قریش کو بٹھایا جائے گا، امام قریش والا بنے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر لوگ آئیں، جب بنو ہاشم میں سے کوئی آئے اور تم بیٹھے ہوئے ہو تو تم اٹھو اور بنو ہاشم سے ملاقات کرو، اور بنو ہاشم بیٹھے ہوئے ہیں اور تم آؤ تو اسے اٹھنے کی حاجت نہیں ہے، تم خود آ کر اس سے ملاقات کرو۔ یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو بتایا، عزت بتائی۔ تو اب آپ دیکھیں خلفائے اربعہ، چاروں خلیفہ قریشی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے وہ بنو تیم کے قبیلے سے جا کر قریش میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم بنو عدی سے ہو جاتے ہیں، سیدنا عثمان غنی بنو امیہ سے ہو جاتے ہیں، اور حضور کے سب سے قریب جو رشتہ بنتا ہے سرکار کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ، ان کے والد گرامی حضور سیدنا عبد المطلب، اور ان کے والد گرامی حضرت ہاشم، یہاں سے مولا مرتضیٰ حضور سے سب سے قریب جا کر جڑ کر قریشی بھی بنتے ہیں اور ہاشمی بھی بنتے ہیں۔ یہ تین عظیم خلفاء جن کی فضیلت علی الاطلاق اور کلی جہت سے ہے، یہ اختصاص مولا علی کا جزوی فضیلت کا ہے۔ وہ تین خلفاء عظیم رضوان اللہ اجمعین وہ جہت قریش سے رسول سے نسبت رکھتے ہیں ایک جہت سے، اور مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہت
قریش سے بھی حضور سے نسبت رکھتے ہیں اور ہاشمیت کی بھی نسبت رکھتے ہیں، یعنی خاندان میں دو جہتوں سے حضور سید عالم کے قریب آتے ہیں۔ حضرت جعفر کا ذکر مولا مرتضیٰ اپنے بھائی کا کر رہے ہیں یہاں پر، حضرت جعفر کا، فرمایا میرا بھائی وہ جعفر ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے جنت کے نگینوں سے جڑا ہوا پر عطا فرمایا ہے۔ حضرت جعفر کے بارے میں جملہ کیوں کہا گیا، اختصاراً میں عرض کر دوں، رومیوں نے، روم سلطنت نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک سفیر کو روانہ کیا مذاکرے کے لیے، ملک شام کے قریب کی زمین پر انہوں نے بدماشی کا مظاہرہ کیا، جبکہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سفیر کے ساتھ کوئی دھاندلی کرے۔ حضور کی طرف سے بھیجے گئے سفیر کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قتل کرنا تھا کہ سرکار نے لشکر کو ترتیب دیا، جس کو غزوہ موتا کہتے ہیں، اور اس غزوہ موتا، مقام موتا جو ملک شام میں ہے، حضور سید عالم نے برگزیدہ عظیم شہ سواروں کو اس جنگ میں روانہ کیا، جس میں اپنے بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت خالد بن ولید، یہ سر فہرست 4 نام ہیں۔ سرکار نے جمعے کے وقت ان کو روانہ کیا اور فرمایا کہ جمعے کی فجر کے بعد ہی تمہیں روانہ کر دیا جائے گا۔ حضور سید عالم نے مدینہ منورہ کے باہر جا کر یہ پورا قافلہ جو جنگ کا تھا روانہ کیا، ان کو تلقین کی کہ باغات کو نہیں کاٹنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا، کھیت کھلیان علاقے کی زینت اور خوبصورتی خراب نہ کرنا، ان کا مقابلہ کرنا جو تمہارے مقابلے پر آئے۔ ساری تلقین کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں کے ساتھ، روم کے ساتھ سب سے پہلی جنگ، تبوک تو بعد میں ہو رہی ہے، یہ تبوک سے پہلے ہو رہی ہے، روم کے ساتھ پہلی جنگ جو غزوہ موتا ہے حضور سید عالم نے روانہ کیا۔ اس میں جانے والے سرکار کے جل قدر نوجوان انصاری صحابی، بڑے غیرت مند صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ اس جنگ کی عظمت کتنی تھی، اس پر ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ دل میں یہ آیا کہ میں حضور سے شہادت کی دعا کراؤں گا اور میں اسلام کے نام پر قربان ہو جاؤں گا، لیکن آج جمعہ ہے تو شاید ہی میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، تو یہ میں حضور کے پیچھے ادا کروں گا اور میں تیز سواری لے کر جو قافلہ فجر میں جا چکا ہے اس کو پال لوں گا۔ جمعے کی نماز میں جب حضرت عبداللہ بن رواحہ کو حضور نے دیکھا، فرمایا تو گیا کیوں نہیں فجر کے بعد؟ کہنے لگا حضور میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہتا تھا۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا کہ کاش تو اس نعمت کو جانتا، روئے زمین کی دولت تو خرچ کر دیتا ایک طرف اور فجر میں جانے والوں کا اجر ایک طرف۔ یہ وہ مقام ہے اس غزوے کا، غزوہ موتا۔ جب یہ غزوہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جنگ وہاں شروع ہو گئی۔ صحابہ کے دلوں میں بے چینیاں تھی کہ پوری امت کا اثاثہ وہاں جنگ کے لیے گیا ہے اور سامنے لشکر ان سے 8 گنا زیادہ ہے، نہ جانے کیا ہوگا۔ طبقات ابن سعد میں ہمارے بزرگ ترین سیرت و اعلام کے امام محمد بن سعد طبقات ابن سعد میں نقل کرتے ہیں، سرکار نے مجمع عام میں سارے صحابہ کو جمع کیا، کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں ملک شام ہے۔ اتنی دوری، کئی 100 مائل کے دور کا وہ راستہ، اور سرکار نے مدینے میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کی تشریفی اور اطمینان کے لیے اس طرح خطاب فرما رہے ہیں۔ سرکار فرما رہے دیکھو ابھی یہ ہوا جنگ میں، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے۔ وہ جنگ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کیا کیا ہوا، تفصیل تو جمع نہیں کی، لیکن اس کا خلاصہ حدیث بخاری کے اندر یہ آتا ہے کہ نعا زیدن، نعا ینعا موت کی خبر دینا، نعا زیدن و جعفرن و ابن رواحہ قبل ان یأتیہم خبرہم۔ حضور سید عالم نے فرمایا، یعنی یہ جنگ تو ایک دن کے اندر بڑا حادثہ مسلمانوں کو پہنچا۔ حضور سید عالم نے فرمایا کہ دیکھو میرے غلام زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا تھا اور وہ شہید ہو گئے۔ سرکار کے آنسو اتنے نکلے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی۔ اس کے بعد جنگ میں تو جو شہید ہوئے ہیں اس پوری تفصیل کو تو روایت میں نہیں جمع کیا جا رہا ہے، لیکن جو بنیادی پوائنٹ سے اس کو جمع کیا حدیث میں، فرمایا وہ جعفرن، حضور سید عالم نے فرمایا اب میرے بھائی جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، جیسے کربلا میں ان کے بھتیجوں میں سے، ان کے بھتیجے ہی ہیں کیونکہ مولا مرتضیٰ کے بیٹے ہیں حضرت عباس علمبردار،
اور یہ مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، 12 سال بڑے ہیں حضرت جعفر. حضرت جعفر کو موتا میں یہ شرف ملا ہے کہ ان کے دونوں بازو کٹے، اور مشہور روایت کے مطابق کربلا شریف کے اندر حضرت عباس کے لیے ہے. تو آپ کے دونوں بازو کٹے، آپ نے اپنے منہ میں جھنڈے کو پکڑا کیونکہ اسلام کی نصرت تھی، اور آپ کے سینے پر بھرچی ماری گئی اور آپ شہید ہوئے. تو سرکار نے فرمایا میرے بھائی جعفر شہید ہو گئے. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی، اور حضور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہر بال پر آنسو تھا. نعاذید. اور بخاری شریف میں امام بخاری حدیث لا رہے ہیں کہ کسی مخبر، کسی خبر لانے والے کی خبر لانے سے پہلے ہی حضور نے مدینے میں بیٹھ کر یہ ساری باتوں کی خبر دے دی تھی. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب جھنڈا جو ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے. تفضیلی ان کے نام سے بڑا چڑھتا ہے. ایک منہاجی تفضیلی کچھ دنوں سے تقریر کرتا تھا، آج کل نہ جانے کہیں پر وہ مفقود ہو گیا. حضرت خالد پر بک بک کرتا تھا. میں نے کہا خالد وہ ہیں جو جناب رسول اللہ کی زبان سے سند پا رہے ہیں، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. تلوار کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہاں چلتی ہے جہاں تقاضا ہے. اس سند کو دیکھ کر حضرت سیدنا خالد کے عادل اور عادل و امین ہونے کی ضمانت رسول اللہ نے دے دی. فرمایا خالد عام بندہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عدل والی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اب لوگ اپنی اصلیت بتائیں گے ان کے خلاف بول کر، تو ہم نے کہا قیامت میں تو ظاہر ہوگا، لیکن یہاں پر بھی ظاہر ہوتی ہے العیاذ باللہ. تو سرکار نے فرمایا کہ خالد بن ولید نے تلوار اٹھائی، اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید نے ایک دن میں 3 جرنیل شہید ہوئے. اتنی خطرناک جنگ، اور کتنے قیمتی لوگ. زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے، عبداللہ بن رواحہ جیسا جل القدر صحابی، حضرت جعفر طیار حضور سید عالم کے ایسے لاڈلے صحابی، مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی. انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی جانب اور ایک مدینے کی جانب. بولیے سبحان اللہ. سنیے یہ مولا کے فضائل ہی ہیں، کیونکہ یہ مولا کا خاندان ہے. جعفر کوئی عام تو نہیں ہے. مولا نے اپنی قدر کو بیان کرنے کے لیے اپنا نام بعد میں لیا ہے، اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے حمزہ اور جعفر کا نام پہلے لیا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جعفر سے حضور کو کتنی محبت تھی جو اس جنگ میں شہید ہوئے. 5 اعلان نبوی میں جب آپ نے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، اور حبشہ سے جب آپ لوٹے ہیں مدینے کی طرف، تو اس وقت سرکار نے خیبر فتح کیا تھا. خیبر کی جنگ پر حضور کو بہت خوشی تھی، اس لیے کہ وہ جنگ عام جنگ نہیں تھی. بدر بھی بڑی گھمسان کی جنگ تھی، احد بھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ آنے والی ایک ایک غزوات پہلے سے زیادہ شدید تھی. غزوہ خندق کو بندہ پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی برداشت، کتنا تحمل صحابہ کی جماعت میں رہا. اللہ اکبر. آپ اگر خیبر کو دیکھیں تو خیبر میں آگے میں عرض کروں گا، ہر صحابی نے وہاں پر کام دکھایا ہے اور اعلیٰ مقام انہوں نے پایا ہے. چاہے حضرت سلمہ بن اقوا کے ساتھ عامر بن اقوا ہو، یا سرکار کے پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام ہو، یا خیبر کا فاتح سرکار شیر خدا ہو. یعنی آپ نے بڑا کام کیا، اس لیے آپ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے. اس سے مراد کوئی کالا کسی صحابی کی نفی نہ کرے، اس لیے نہ کرے کہ اس میں اور جل القدر صحابہ نے بھی اپنے درجے کے اندر بڑا مارکا کر کے دکھایا ہے. یہ سن لیجیے. آگے میں انشاءاللہ اس بات آئی گز کروں گا. حضرت جعفر کیونکہ 5 نبوی میں یہاں پر گئے ہیں، تو 6 7 8 9 10 11 12 13 8 سال کے بعد حضور مکے سے مدینے جا رہے ہیں، اور 7 ہجری کے قریب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتح خیبر ہو رہا ہے. 14 سال کے بعد یہ حضور سے اب مل رہے ہیں تقریباً. حضرت جعفر جب یہ آئے ہیں مدینہ منورہ اور سرکار نے خیبر فتح کر لیا تھا، تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضور سید عالم نے یہ جملہ فرمایا اپنے صحابہ کی طرف فرت محبت میں ادھر ادھر دیکھ کر کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ مجھے خیبر کی زیادہ فتح ہے یا میرے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. مجھے خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا میرے جعفر کی زیادہ خوشی ہے. آپ کو ابو المساکین کہا جاتا تھا. آپ غریبوں پر بڑے فیاض تھے، غریبوں پر آپ بڑے فیاض تھے. حضور نے فرمایا جعفر میری طبیعت کے مثل ہے.
जाफर मेरा भाई मेरे वस्फ में मेरी तरह है। और हजरत जाफर का मकाम और मर्तबे पर एक जुमला कहना चाहता हूं मौला अली की रूह पाक को खुश करने के लिए। जब गज़वा अहद के अंदर सैयदुल शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए तो उस वक्त आपकी ज़ौजाए मोहतरमा सलमा बिनते उमैस, ये 3 बहनें हैं, अस्मा बिनते उमैस, ये हजरत जाफर के निकाह में है इस वक्त, सलमा बिनते उमैस ये हजरत हमजा के निकाह में है। आपसे आपकी एक शहजादी पैदा हुई है। हुजूर सैयद आलम को ये फिक्र थी कि मेरे भाई शहीद हो गए, मेरे चचा शहीद हो गए, भाई भी थे हुजूर के, चचा भी थे, तो इस बच्ची का क्या होगा। हजरत मौला मुर्तजा आगे बढ़े और कहने लगे या रसूलल्लाह ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मैं इसकी तरबियत करूंगा, मैं इसको पालूंगा, इसलिए कि मेरे चचा की बेटी है। हुजूर ने कहा अच्छा देखते हैं। इतने में जाफर आगे आए, बड़े भाई, कहने लगे हुजूर अली को छोड़िए, मुझे दीजिए इस बच्ची को, सैयद शुहदा हजरत हमजा की बेटी को मैं पालूंगा। मौला अली कहने लगे आपकी क्या खुसूसियत है। फरमा मेरी खुसूसियत यह है कि मेरे निकाह में इसकी खाला है। हुजूर ने फरमाया हाँ जाफर तूने ठीक कहा, खाला तो मां के हुक्म में होती है, क्योंकि सलमा बिनते उमैस की सगी बहन अस्मा बिनते उमैस जो हजरत जाफर के निकाह में थी, जाफर शहीद हुए तो अबू बकर सिद्दीक के निकाह में आई, अबू बकर सिद्दीक शहीद इंतकाल कर गए तो फिर ये मौला मुर्तजा के निकाह में आई। ये तीनों बहनें बड़ी बरगुज़ीदा निकाह में गई हैं। एक बैत हजरत सैयद शुहदा के निकाह में है, इनका रिश्ता सैयदा मैमूना के साथ भी जुड़ता है उम्मुल मोमिनीन से, यानी बहुत खूबसूरत इनका शजरा नसब है। हजरत अस्मा जो हजरत जाफर की ज़ौजा थी उन्होंने बच्चे को ले लिया, तो उस वक्त आप देखिए तबकात में आता है हजरत जाफर ने यह देखा कि हुजूर ने मेरी अर्जी को कबूल किया और किसी और को देने की बजाय इस बच्ची को मेरी सरपरस्ती में दिया, तो ये फिर हुजूर के सामने मोहब्बत में झूमने लगे। हुजूर को हजरत जाफर तैयार से बड़ी मोहब्बत थी। अब आइए हजरत शाह की तरफ, एक तबकात इब्न साद में 2, मेरे इमाम की मारकतुल आरा अजीम किताब जो बंदे के पत्थर दिल को इश्क मुस्तफा से रचा बसा दे, अल अमन वल उला, अल अमन वल उला में भी सरकारे इमाम अहले सुन्नत ने रिवायत नकल की है। हुजूर फरमाते हैं कि जिब्रील मेरे पास आए गज़वा मौता के बाद, मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील एक बात बताओ कि मौता में मेरे जितने साहबी शहीद हुए, जबकि ये जंग में एक दिन में 3 शहीद हुए थे, आगे 8 या 9 दिन अकेली जंग को संभाला खालिद बिन वलीद ने, और जंग का पासा पलटा, मुसलमानों को वहां से बचाकर दोबारा मदीने लेकर आए। ये एहसानात हैं, काला क्या जाने साहबा का मकाम। आज जो ये गुलशन खिला हुआ है ये खालिद बिन वलीद जैसे शह सवारों का करम है, जिनको रसूलुल्लाह ने दुआएं दी हैं। अल्लाह अकबर, सैफ मिन सयूफिल्लाह। आप जरा गौर कीजिए यहां पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात को आगे लेकर चलते हैं। हजरत नबी पाक फरमाते हैं जिब्रील मेरे पास आए, मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये बताओ कि ग़ज़वा मौता में शहीद होने वाला मेरा सच्चा गुलाम अब्दुल्ला बिन रवाहा भी था, मेरे दिल का चैन लाडला ज़ैद बिन हारिसा भी था, और भी थे, लेकिन जो भी आया तो उनको इसी तरह ले गया जन्नत में। लेकिन जब मेरे भाई जाफर उनका जसद मुबारक था तो तूने क्या किया, जन्नत से 2 पर लेकर आए, जिसको मौला यहां जिक्र कर रहे हैं, जनाहैन बिजनाहैन बिल जनाहैन बिल जौहर यतीरू बिहिमा फिल जन्नत हैसु शाआ। ये रसूलुल्लाह ने पूछा था, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर सैयद आलम ने ये पूछा था हजरत जिब्राइल से कि तू उनके लिए पर क्यों लेकर आया, और एक पर सोने का एक तरफ लगाया, दूसरा दूसरी तरफ लगाया, और मेरा भाई उन सोनों के परों से उड़ता हुआ तेरे साथ जन्नत में गया। जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया ये शाह साहब ने भी लिखा है, माखज इसका तबकात इब्न साद है। तवज्जो है आपकी। अब आप देखें इसको बाकायदा फजाइल में लेकर आकर अहले बैत के फजाइल में दलील वो बना देते हैं, इसको शान में दलील बनाते हैं, लेकर आते हैं। यानी अकाबिर के नजदीक सनद में अगर कलाम हो तो सनद का क्या एतबार है जब दिरायत के शवाहिद वहां पर मौजूद हो। इसलिए इन अइम्मा ने इसको बराह रास्त लिया और कोई खारजी नासबी इस पर जहन न बनाए। हजरत सैयदना रसूलुल्लाह ने जब जिब्रील से यह कहा कि मेरे भाई सिर्फ जाफर के लिए इतना प्रोटोकॉल क्यों,
اور بھی تو شہید ہوئے تھے، ان کے لیے پر کیوں آیا؟ فرمائیے میری طرف سے نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا کہ نیکی تو سب نے کی ہے، جانے اللہ کی راہ میں وفاداری میں اے جبریل سب نے دی ہے، نیکی اس جہاد میں سب نے کی ہے، لیکن ایک نیکی وہ بھی کرنے والا ہے جسے رسول اور میرے محبوب سے قرابت کا شرف ہے، لہذا اس کو سب سے الگ لے کر آنا تاکہ پتا چلے کہ قرابت رسول والا جب اجر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو ہم اس کو کیسے اجر سے نوازتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے، بولو یہ خاندان رسول اور قرابت رسول کا شرف ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے اور سر مبارک کو ہوا یعنی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کون؟ کہا میرے بھائی جعفر تھے، وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے اور مجھے کہا السلام علیکم، تو میں نے ان کو جواب دیا وعلیکم السلام۔ مولا مرتضیٰ اپنی منقبت اللہ کے فضل سے اور تحدیث سے بیان کر رہے ہیں، تحدیث نعمت کے لیے فرماتے انشدکم اللہ افیکم احد لہ مثل اخی جعفر المزین بالجناحین بالجوہر یطیر بہما فی الجنہ حیث شاء قالوا اللہم لا، سب نے کہا نہیں، ان جیسا کون؟ ان کی جوتی کی دھول بھی ہے، اس جیسا بھی شرف رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مولا مرتضیٰ آگے کہتے ہیں انشدکم باللہ حل فیکم احد لہ مثل زوجتی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھے بتاؤ کسی مرد کو یہ شرف ملا ہے کہ جس کے نکاح میں سب قرآن، ایک تصور ذرا یہاں پر لاؤ، قرآن پاک کا تصور لاؤ، اپنے ذہنوں میں قرآن پاک کا تصور لاؤ، ایسا محسوس کرو جیسے قرآن پاک کھلا ہوا ہے، قرآن پاک کے اوراق کھلے ہوئے ہیں، ذہن بن رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، اس تطہیر اور پاکیزگی سے یہ ذکر سنا جائے گا ذہنوں کی پلیتی کو دور کرنے کے لیے۔ جبکہ ذکر مولا ہو گیا ہے تو پلیتی اور نجاست تو ایسی دور ہے، مزید اس کو نور اللہ نور کرنے کے لیے قرآن پاک گنبد خضرا کا تصور لائیے۔ اور اب اس روایت کو سنیے، مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے اس وقت جو رسول کا بھائی قرار پائے؟ تم میں ایسا کوئی ہے جو میرے چچا حمزہ کی طرح ہو جسے اللہ اور اس کے رسول نے اپنا شعر کہا؟ بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے بھائی جعفر جیسا ہو جسے جنت کے جواہرات سے جڑا ہوا پر دیا گیا اور جس سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں؟ فرماؤ تم میں کوئی ایسا مرد ہے جسے یہ شرف ملا ہو کہ جس کے عقد میں رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ زہرا پاک اس کی زوجہ بنی؟ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ اس بات کو بڑے عظیم نقطے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ پر پیہم احسان رسول اللہ کا ہے۔ پیدا ہوئے تو گود میں حضور نے لیا، مولا علی کو بولو سبحان اللہ، چھاتی سے پہلے مولا علی کو حضور نے لگایا، آپ کو آپ کے والد کثیر العیال ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی سرپرستی میں رسول اللہ نے لیا، آپ پہ در پہ حضور کی عنایات کو لے کر مرتبہ شرف کے زینے کو چڑھ رہے تھے، لیکن وہ مقام کا منتہا اور ساری نعمتوں کا حصول اس وقت آپ پر کامل ہوا۔ وَإِتْمَامُ نِعْمَةِ الْكُبْرَى بِالتَّزْوِيجِ الزَّهْرَى صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا۔ فرماتے ہیں کہ حضور کی طرف سے کیے جانے والے احسانات اور مدارج ظاہر و باطن کی زینے پر جو آپ کو چڑھایا جا رہا تھا، تو علی کو جو مقام کا منتہا ملا وہ جب تھا جب سیدہ جگر رسول آپ کے عقد پاک میں دے دی گئی تھی۔ آگے سنیے، جناب علی المرتضیٰ مزید کہتے ہیں، فرمایا انشدکم باللہ حل فیکم من لہو مثل سبطی حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا تم میں کوئی ایسا ہے یہ شرف اور مقام والا اور مرتبے اور شان والا کہ جس کے بیٹوں کو وہ مقام ملا ہو
جو میرے بیٹے حسن حسین کو ملا ہے۔ اور مولا خود کہتے ہیں سیدہ شباب اہل جنہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، انبیاء بھی جوان ہوں گے، لیکن یہاں پر جن جوانوں کی بات کی جا رہی ہے وہ کون ہیں میرے دوستو بزرگوں؟ جو معیار ہے درجہ بندی افضلیت کا، جہاں سے امام حسین کے بعد لوگوں کی فضیلت چلتی ہے، ان تمام جوانوں کے سردار آپ ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے باپ کے بھی سردار ہوں؟ رضی اللہ تعالی مولا علی کے سردار آپ کیسے ہو سکتے؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، ان کی افضلیت ثابت ہے، توجہ ہے۔ ادھر اگر الگ سے حدیث ہے کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جو ہیں وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، یعنی جو اس عمر میں مرا جس میں بڑھاپا لاحق ہو جاتا ہے، اٹھیں گے تو سبھی جوان، لیکن دنیا میں جس کی جیسی عمر تھی اس عمر کے اعتبار سے ہوں گے۔ جو جوانی میں گیا وہ حسین کے جھنڈے کے نیچے آیا، اور جو بڑھاپے میں گیا وہ ابو بکر و عمر کے جھنڈے کے نیچے آیا، اور یہ سارے جھنڈے والے رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے۔ لیکن اس میں یہ ترتیب یاد رکھیں آپ، جو خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے مقام کا کے لائق ہے۔ حضرت سرکار مولا آگے کہتے ہیں، سنیے آپ خطبے کے آخری جملے، فرمایا انشدکم، یہ ترتیب سے آپ کے فضائل ہیں جو ذہن میں آ جانے چاہیے، جو مولا نے خود گنائے اپنی کتاب منقبت کے انڈیکس بتا رہے ہیں۔ فرمایا انشدکم باللہ هل فیکم احد صلی قبلتین جمیعا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، فرمایا تم میں ایسا کوئی ہے جس نے رسول اللہ کے پیچھے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہو؟ یعنی قبلہ بدلنے سے پہلے بھی اور قبلہ بدلنے کے بعد بھی، ان دونوں قبلتین کی طرف بتاؤ تم میں ایسا کوئی بندہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہوا ہو؟ قالوا اللہم لا، انہوں نے کہا نہیں۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ انشدکم باللہ هل فیکم احد کان یأخذ الخموس غیر و غیر زوجتی فاطمہ، بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جو مال خمس لے، جنہیں یہ شرف اور یہ مقام یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ وہ خمس کو وصول کرتا ہو؟ میں تو کر سکتا ہوں اور میری زوجہ فاطمہ تو کر سکتی ہے، تم میں کوئی ایسا ہے؟ قالوا لا واللہ اللہم لا، نہیں ہم میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ مولا آگے کہتے ہیں سنیے، فرماتے ہیں انشدکم باللہ هل فیکم احد کان یأخذ السہمین، تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو ایسا شخص جو مالی غنیمت میں سے دو حصہ لیتا ہو؟ یہ شرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہم میں کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر مولا مرتضیٰ کہتے ہیں مجھے بتاؤ انشدکم باللہ هل فیکم احد امر اللہ عز وجل بمعدته من السماء غیر فی قولہ تعالی فأت ذات القرب حقہ، فرمایا بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جس سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے آسمان سے اتارا ہو؟ اس آیت کے اندر کسی نے کہا نہیں، فرمایا میں وہ علی ہوں جس سے محبت کا حکم اللہ نے آسمان سے اتارا۔ سبحان اللہ، یہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں۔ آگے آپ یہ جملہ ایک اور اپنی صفت مبارکہ ذکر کرتے ہیں، فرمایا انشدکم باللہ هل فیکم احد قتل مشرکی قریش عند کل شدیدۃ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، فرما بتاؤ مجھے تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے ہر جنگ کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے تحت مشرکین قریش کے ساتھ لڑائی کی ہو؟ ہے کوئی؟ کہنے کا کوئی نہیں ہے۔ فرما میرے سوا یہاں پر کوئی ہے؟ انہوں نے کہا جناب کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ شرف اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب مولا اپنی ایک اور زبردست شان ذکر کرتے ہیں، فرما مجھے یہ بات بتاؤ، ارشاد فرماتے ہیں فانشدکم باللہ افیکم احد کان اعظم غناء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث جئت استجع فی مدجعی اقیہ بنفسی وابذل له مہجۃ دمی غیری، فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ اور اس بات کی گواہی دو کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں
تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے حضور کا ساتھ دیا ہو کہ میں اگر آپ کی جگہ پر لیٹ گیا تھا، میں نے اپنے آپ کو حضور کو بچانے کے لیے پیش کیا، میرے علاوہ کوئی اور نہ تھا؟ بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جسے یہ شرف حاصل ہوا ہو؟ اشارہ کیا آپ نے ہجرت کی رات کی طرف. پھر فرماتے مجھے یہ بات بتاؤ، تم میں ایسا کوئی ہے جس کو حضور نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیری، جس کو حضور نے فرمایا ہو کہ میرے لیے علی ایسے ہیں جیسے میرے لیے علی جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، ان کے معاون اور ان کے مددگار. آخر میں کہتے مجھے بات بتاؤ، بڑی رقت والی بات، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ وَلِيَ غُمْضَ عَيْنِي. اللہ اکبر. هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ وَلِيَ غُمْضَ عَيْنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری. بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے حضور کی آنکھوں کو اپنے ہاتھ سے بند کیا ہو؟ فرما تم میں کوئی ایسا ہے؟ کتنا بڑا شرف ہے. فرما تم میں کوئی ایسا ہے، مولا شیر خدا کے، جس نے اپنے ہاتھوں سے حضور کی آنکھوں کو بند کیا ہو. یعنی جب حضور نے رفیق اعلیٰ کے سفر کیا تو سرکار کی پلکوں کو نیچے کی جانب کرنا بالفاظ ظاہر، یہ شرف مولا مرتضیٰ کو، یہ ہمت ان کو حاصل تھی. قاضی یاز علیہ رحمت شفا میں لکھتے ہیں، سنیے کہ رسول اللہ نے فرمایا اوصانی رسول اللہ لا یرا احد عورتی الا طمست عیناہ. فرمایا علی جب میرا وصال ہو جائے، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جب میرا وصال ہو جائے تو علی مجھے غسل تو دے گا، تیرے علاوہ کوئی نہ آئے. اس حالت میں اگر کوئی مجھے دیکھے گا تو اس کی آنکھیں چلی جائیں گی. یہ قاضی یاز نقل کر رہے ہیں شفا میں. لا یرا احد عورتی الا طمست عیناہ. اور مولا سے جب کسی نے بعد میں پوچھا حضور کو آپ نے غسل دینے کا شرف پایا، یعنی اسی لباس مبارکہ کے اوپر، جسد مبارکہ سے لباس کو اتارا نہیں گیا، لیکن اس خاص مجلس میں بھی سرکار نے اجازت مولا مرتضیٰ کو دی ہے. فرما وصیت کی ہے. تو مولا سے پوچھا گیا حضور پھر ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا؟ تو مولا کہتے ہیں کہ غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارکہ پر جب پانی ڈالا، فذهبت انظر ما يكون من المیت. فرمایا اس سے پہلے میں نے کئی جسد پر پانی ڈال کر غسل دیا ہے. اللہ ہم تمام کو سکرات موت سے محفوظ فرمائے، اس کی تکلیف سے محفوظ فرمائے. ہمارے فقہ کی کتابوں میں تباتر کے ساتھ نور العزا سے لیں تو شرح وقایہ ہدایہ آگے تک جائیں. تمام میں یہ کتاب زمانہ طالب علم میں آپ کتاب الجنائز میں پڑھ چکے ہوں گے کہ وقت انتقال میت کے منہ سے جو پانی آتا ہے، بندہ زندہ ہو اور اس کے منہ سے جو رال آئے، بشرطے کو معدے سے لوٹ کر نہ آ رہی ہو، قے نہ ہو، منہ سے جو لعاب آتا ہے اس پر ناپاکی کا حکم نہیں، لیکن میت کے منہ سے جو رال آتی ہے وہ معدے سے عود کرتی ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے اور ناپاک ہے. سبیلین سے العیاذ باللہ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سبیلین سے چیز خارج ہوتی ہے. اب مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ فذهبت انظر ما يكون من المیت، میں حضور کے بدن مبارکہ کو ہر طرف سے دیکھتا تھا، کیونکہ میں نے اس سے پہلے کئی اور کو بھی غسل دیا تھا. تو مولا مرتضیٰ کہتے ہیں فلم اجد شیئا، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بدبو، رقت یا اس قسم کی عام میت سے جو نکلنے والی ہو. قالا، کہتے جیسے ہی میں پانی حضور کے بدن مبارک پر انڈھیلتا تھا، وسعت منہ ریح طیبۃ، ایسا لگتا تھا جیسے میں نے خوشبو کو چھیڑ دیا ہے اور سرکار کے بدن سے خوشبو کے بھبکے نکلتے تھے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں مولا مرتضیٰ؟ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کے بدن مبارک پر پانی ڈالا تو پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، طبت حیا و میتا۔ حضور جس طرح آپ ہمارے درمیان خوشبو والے تھے، آج اس سریر مبارکہ پر بھی آپ خوشبو والے ہیں۔ قاضی یاز علیہ رحمت اس کے ساتھ آگے جملہ لکھتے فرماتے ہو مثلہ قال ابو بکر صدیق، کہ یہی جملہ حضور کی نورانیت پر اور پاکیزگی پر حضرت ابو بکر نے بھی کہا تھا۔ فرمایا وہ مثلہ قال ابو بکر حین قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام جب رفیق اعلیٰ سے واصل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور سرکار کی پیشانی کو چوما اور چوم کر یہی کہا کہ یا رسول اللہ طبت حیا و میتا، جس طرح آپ جلوہ گر تھے، خوشبو تھے، آج آپ کے بدن مبارکہ سے وہی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ، ایک مقام اور عزت کا مقام ہے۔ اس وقت میرے پاس 15 خطبے موجود ہیں اور وقت کے اختتام پر ہم پہنچ رہے ہیں، اور وہ اتنے قیمتی خطبے اہل سنت کے لیے۔ میرے دوستو بزرگوں، میں چند فضائل پڑھ دیتا ہوں مزید تاکہ آپ کے لیے موضوع قدر آسان ہو جائے، اور پھر میں جو ہے وقت رہا تو پھر دوبارہ امام آجوری کی چند تحقیقاتی باتوں کی طرف آتا ہوں۔ غور کیجیے آپ، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا وہ عظیم ہستی ہیں جن سے محبت کرنا ایمان ہے اور جن سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ حضرات شیخین اور صحابہ کی توہین کرنے کے بعد حب علی کا کوئی تصور نہیں، توجہ ہے، اور شیخین کی توہین کے بعد حضرت علی کی محبت کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے مولا علی کو جھٹلا دیا۔ مولا جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور خود کتاب میں موجود ہے شیخین کی کثرت سے عظمت مولا کی زبان سے ثابت ہے، جس طرح کہ میں نے کل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری شریف سے بھی پڑھا، ٹھیک ہے نا، اور خود نہج البلاغہ بھری پڑھی ہے۔ تو اب اگر وہ شیخین کے خلاف بک کرتا ہے، ان سے بیزاری کرتا ہے، ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے، ان کی عظمت کا انکار کرتا ہے، تو اس نے مولا کو جھٹلایا۔ اور جو شخص شیخین کی عظمت و کرامت کی بات کرے اور مولا کے ذکر کو قدر نہ دے، وہ بھی منافق ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو شیخین سے بھی پیار کرے، ان کی خلافت اور افضلیت کی تصدیق کرے، مولا سے بھی پیار کرے، ان کی عظمت و شان، ان کی خلافت کی تصدیق کرے۔ اب آئیے میں اس میں کیا اونچا جملہ ہے بہت مختصر کر کے، اس وقت میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 ہے، میں مزاج اہل سنت آپ کو بتا، فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 333 اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا ہے۔ اب دیکھیے مولا علی کے ذکر سے بیزاری کے لیے اہل سنت اس کو کس انداز میں لا کر زمین پر پٹکتے ہیں، یہ سنیے آپ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، سارے عقیدہ اہل سنت کی آواز، تنہا آواز، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 333، مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین؟ 3 بندوں کے بارے میں سوال ہے، کتنے بولیے؟ توجہ کیجیے، 3 بندوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ تمام انبیاء اور فرشتے معصوم ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے تمام انبیاء اور تمام فرشتے معصوم ہیں، ایک یہ کہتا ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے سوائے 5 تن پاک کے کوئی معصوم نہیں، ٹھیک ہے، دوسرا بندہ، سوال کا تیسرا رخ۔ تیسرا شخص کہتا ہے کہ 5 تن پاک کوئی چیز نہیں ہے سوائے خلفائے راشدین کے۔ دیکھو ہر فتنے کو اس نے ایڈریس کر دیا 3 میں۔ پہلا شخص کہتا ہے، امام سے پوچھا گیا کہ 3 آدمی ہیں، پہلا آدمی کہتا ہے کہ انبیاء اور ملائکہ، فرشتوں اور نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، ٹھیک۔ معصوم کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا عصمت کا ایک وصف دیتا ہے، وہ وصف
ایسے کمال کا ہوتا ہے جو ان سے صغائر و کمائر عمدن کرنے سے روکتا ہے. ممکن بالذات ہوتا ہے، ممتنع بالغیر ہوتا ہے. اور ہر قسم کی بچکانہ اور ایسی حرکات جس سے لوگ نفرت پائیں ان سے صادر نہیں ہوتی. یہ ہے معصوم. محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو متقی پرہیزگار لوگ وہ کسی خطا کے کام کو عمدن جان کر بیٹھتے ہیں ارادتن، لیکن رکتے نہیں، خدا انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ توبہ کر کے اور اونچا درجہ پا جاتے ہیں. تو یہ ہے حفاظت. ادھر عمد نہیں ہے، ادھر عمد ہے. عمد کے ساتھ صدور نہیں ہے، ادھر عمد کے ساتھ صدور ہے. تو ایک شخص یہ کہتا ہے، بڑا قیمتی سوال ہے، ذرا سنیے گا. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور ملائکہ معصوم ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا کہتا ہے معاذ اللہ کہ پنجتن پاک جو ہے، دوسرا شخص کہتا ہے پنجتن پاک ہی معصوم ہے اور کوئی معصوم نہیں. تیسرا کہتا ہے پنجتن پاک کوئی چیز نہیں ہے، صرف خلفائے راشدین ہے. اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں پہلے شخص کا قول حق اور عقیدہ اہل سنت ہے کہ انبیاء ہی معصوم ہے اور فرشتے معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں. فرماتے پہلے آدمی کا قول ٹھیک ہے، قول حق اور عقیدہ اہل سنت ہے. اور دوسرا جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ پنجتن پاک کے سوا کوئی معصوم نہیں، دوسرے کا قول شرعی گمراہی و ربز اور کلمہ کفر ہے. تیسرا کہہ رہا ہے کہ بھائی میں صرف صحابہ کا ذکر کروں گا، پنجتن پاک کوئی چیز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جملہ سننا. تیسرا شخص جو کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں تیسرے شخص کا قول بدتر از بول کا، اس کی یہ بات پیشاب سے بھی زیادہ نجس ہے. یہ امام بات کر رہے ہیں. جو پنجتن پاک کو اہمیت نہ دے اور صرف یہ کہے کہ خلفائے راشدین ہی ہیں، پنجتن پاک کوئی چیز نہیں، امام کی غیرت ایمان بھڑکتی ہے اور اہل سنت کا شعور یہی ہے. فرمایا جو یہ کہے صرف خلفاء ہی سب کچھ ہیں، پنجتن پاک کوئی چیز نہیں، امام کہتا ہے یہ قول بدتر از بول میں بھی ایک کھلا پہلو کفر کا ہے. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل. کوئی مسئلہ سمجھ میں آیا اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ معصوم والا مسئلہ تو اہل سنت والا ہے. جو پنجتن پاک کو معصوم مانے، انبیاء کو نہ مانے، وہ تو کفر ہے، ٹھیک ہے. تیسرا کہتا ہے کہ صرف خلفائے راشدین ہی سب کچھ ہیں. اس کو کھولتا نہیں میں، بس خلفائے راشدین ہی سب کچھ ہیں اور پنجتن پاک کوئی چیز نہیں ہے. امام کہتا ہے یہ کلمہ بھی کفر ہے. اس کا یہ قول بدتر از بول ہے. بول عربی زبان میں پیشاب کو کہتے ہیں. یعنی امام کہتا ہے یہ اتنی ناپاک بات اس نے کر دی ہے کہ اس کی یہ بات پیشاب سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صرف ذکر صحابہ ہوگا اور پنجتن پاک کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا یہ قول از بدتر بول اور کفر کھلا ہے، لہذا تفضیلی ناس جائے تمہارا. تم کہتے رضوی ناسبی ہوتا ہے. ابے ڈبے پیروں، دنیا کو اس وقت میں اگر اہل بیت کی شان اگر کسی نے بتائی تو احمد رضا نے بتائی ہے. خالص سنیت جس میں وقار افضلیت بھی باقی رہے اور فضیلت پنجتن پاک بھی باقی رہے. اب آپ دیکھیے جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ خلا منافق ہے. دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیسے بیان کیا اور یہ حضور کو خود پسند ہے. سنیے حدیث پاک السوائق میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بینما رسول اللہ جالس فی المسجد، ہم حضور کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد بھری ہوئی تھی. وقد اطاف به اصحاب، حضور کے ارد گرد صحابہ جمع تھے. اس اقبل علی ابن ابی طالب، اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی آ گئے.
مسجد کے دروازے سے علی آئے، مسجد بھری ہوئی ہے، سرکار جلوگر ہے. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجوہ اصحابہ ایہم یوسع لہ. سرکار صحابہ کو دیکھنے لگے کہ کون ہے جو میرے علی کو جگہ دیتا ہے، کون ہے جو علی کے لیے جگہ کو کشادہ کرتا ہے. جب علی کا یار ابو بکر بیٹھا ہو تو پھر کون آگے چاہیے. حدیث کے الفاظ ہے وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ جَالِسًا عَنْ يَمِينِ رسول اللہ فَتَزَحْزَحَ لَهُ عَنْ مَجْلِسِهِ. فوراً اٹھے اور جگہ بنائی. وَقَالَ ہا ہنا یا ابا الحسن ہا ہنا. ارے میرے دل کے چین ابو الحسن وہاں کیا کر رہا ہے، دیکھ جگہ بن گئی، حضور کے سامنے بن گئی. حضرت انس کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا ہا ہنا یا ابو الحسن فجلس بین النبی وبین ابی بکر، حضرت علی کو اشارہ کیا، میں نے جگہ بنا دی. علی آئے، حضور اور ابو بکر کے سامنے بیٹھ گئے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں علی نے جب بیٹھ کر ٹھنڈی سانس لی نا تو میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا. فرمایا فرأیت السرور فی وجہ رسول اللہ، میں نے حضور کے چہرے پر بہت سرور اور خوشی دیکھی. ثم اقبل علی ابی بکر، پھر حضور نے ابو بکر کو دیکھ کر فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل فضل ذو فضل. ارے ابو بکر تو فضل والا ہے، اسی فضل والا ہی فضل والے کے فضل کو جانتا ہے. ابو بکر تو خود فضل والا ہے، فضل والا ہی فضل والوں کے فضل کو جانتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو نے آواز لگائی ہے یہ ہے صدیق، یہ علی. کالا تو مرا. اس لیے کہ علی اس کو ملتے ہیں جسے صدیق ملتا ہے، اور صدیق اس کو ملتے ہیں جسے علی ملتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آج مولا کا ذکر کیوں کرو گے؟ میں نے کہا 2 دن میں علی کو خوش کر رہا تھا ابو بکر عمر کا ذکر کر کے، آج میں رسول کی چھاتی سے لگ کر ابو بکر عمر کو خوش کر رہا ہوں علی کا ذکر کر. یہ شان ہے، یہ شان ہے اہل سنت و جماعت کی. اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ ہمیں اس پر ثابت اور قائم رکھے. میرے دوستو بس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں درس کے حوالے سے، اور کل کوشش کیجئے گا کہ 10 بجے کسی طریقے سے پہنچ جائیں، اور کل کیونکہ وقت ہمارے پاس انتہائی مختصر ہوتا ہے، آگے بھی دروس ہے آج. دیکھیں مولا علی سے جو بغض رکھے گا اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہے. اللہ محفوظ فرمائے. مولا علی کے بغض کا پہلے مفہوم بھی سمجھ لیں. مولا علی کے ذکر کے ساتھ سیدنا ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں تو کالا اور کالے کے چیلے کہتے ہیں یہ کیا ہے جی؟ بغض ہے. ہم نے کہا بغض نہیں، یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے. انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اور آپ نے پوری طاقت سے کھڑا ہونا ہے. یہ ڈنڈی مارتے ہیں، کینیڈا کے شیخ بھی کہتا ہے ڈنڈی مارتے. علی کا ذکر کر رہے ہو تو صحابہ کے ذکر کہاں ہے؟ تو میں نے کہا گندوں کو گندی باتیں لگتی ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ قرآن نے جب ذکر کیا تو سب کا ساتھ میں کیا. تفریق کیسے؟ سنی کہلاتے ہو پھر یہ کون سی رگ پھڑکتی ہے آپ کی؟ ایک محرم کو حضرت عمر کا ذکر کیوں کیا؟ میں نے کہا میں 10 محرم کو بھی کروں گا. یہ تم نے کہاں سے نکالا کہ حضرت عمر کے ذکر سے علی کا ذکر چھوٹے؟ ابھی میں نے اپنے امام کا فتویٰ پڑھ لیا جس نے یہ کہا کہ خلفائے راشدین ہی سب، پنجتن پاک کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، خلفائے راشدین ہی سب کچھ. سوال کی حساسیت دیکھی، خلفائے راشدین ہی سب کچھ، اور پنجتن پاک جو ہیں العیاذ باللہ، پنجتن پاک جو ہیں، پنجتن پاک کوئی چیز نہیں ہے. تو میرا امام کہتا ہے یہ قول بدتر از بول اور کھلا کفر ہے. سنی کو تو کوئی چڑ نہیں ہوتی خلفاء کے ساتھ علی کا ذکر کرنے سے، اس لیے کہ خلفاء کا ذکر علی کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور علی کا ذکر خلفاء کے ذکر کے بغیر پورا نہیں ہوتا. اب تیری کھلی قسمت ہے. اب دیکھیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ جو حضرت مولا مرتضیٰ کا گستاخ اس سے حدیث لینا جائز نہیں ہے. یہ واضح طور پر ہماری درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے. قرآن کریم کی آیت ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو کلمہ طیبہ جو ہے نا، اس کی مثال جو ہے، کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبہ، جیسے پاک درخت ہوتا نا، کھجور کا درخت، پاک درخت،
اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی شاخیں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ کلمہ طیبہ، یہاں سے کلمہ مراد بھی ہے، اور جن کی ذات خود کلمہ بن جائے اور کلمے کا شناخت بن جائے وہ مراد ہے. اس لیے ہمارے شجروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہی بات، اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ فرما رہا ہے سورہ ابراہیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ نے کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے کی ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ، اصلها ثابت، جس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخوں نے سب کو گھیرا ہوا ہے. تو یہ علی اور ابو بکر وہ ہیں جن کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور ان کے فیضان نے سب کو گھیرا ہوا ہے. ہمارے مفسرین فرمایا یہ وہ درخت ہے، بعض درخت جو ہیں وہ کبھی کبھار پھل دیتے ہیں، فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، فرمایا یہ وہ درخت ہے جو اللہ کے حکم سے ہر وقت اپنے بھوکے طالب کو غذا دیتا رہتا ہے. یعنی ایک تو یہ سری بات میں استعارے میں کچھ بات ہو رہی ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کی بات کر رہا ہے. امام قرطبی نے اس آیت کریمہ کے تحت حضرت مولانا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر ایک بات نقل کی ہے کہ آپ کی محبت قبر میں نجات کا چراغ ہے، اور معاذ اللہ آپ سے بغض بربادی بربادی ہے. آپ یہ عبرت کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں. حضرت برہ بن عازب سے حدیث نقل کرنے کے بعد آگے آتے ہیں اور روایت نقل کرتے ہیں. حضرت سہیل بن عمار ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اولین دور کے امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ کے دور کے. یزید بن ہارون بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد جب ان کو قبر میں رکھ دیا گیا تو یزید بن ہارون ان کی وفات کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا. یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے بزرگوں کا خوابوں کو مرتب کرنا. بعض لبرلوں کو جگہ ان غیر مقلدوں نے خواب کے مذاق پر دیے، کہتے ہیں خوابوں سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو نبوت کا 46واں حصہ کیسے بنتا ہے؟ اس میں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بخاری کی حدیث کی تشریح کبھی فتح الباری پڑھو، کیا مطلب ہے اس کا. اور قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے میرے بزرگوں دوستو، اولیاء کی شان یہ ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ. بشرا عربی میں خواب کو کہتے ہیں ایک معنی کے اعتبار سے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے سینوں پر قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اس کی بشارت کی خواب دیتا ہے. خواب اگر کوئی چیز نہیں ہے تو بخاری میں پوری کتاب الرؤیا موجود ہے. سرکار فجر کی نماز پڑھا کر اپنے ہر صحابی سے پوچھتے تم نے کیا خواب دیکھا، تم نے کیا خواب دیکھا. ہر خواب اگر معدے کی خرابی ہے تو حضور کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ فرمانا کہ نبوت تو بند ہو گئی ہے لیکن سچے خواب چلتے رہیں گے. علامہ ابن تیمیہ نے خود فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 10 اور 11 جو شاہ فہد صاحب کے دور میں سعودی عرب سے چھپا ہے فتاوی، پرانا سائز والا وہ بتا رہا ہوں، اس کی نئی جدید جلد کی بات نہیں کر رہا. پرانی جلد اگر آپ دیکھیں تو اس میں 10 اور 11 جلد تصوف کے بیان پر ہے. آج بھی جو نیا ایڈیشن آیا اس پر بھی لکھا ہوا ہے ایڈیشن میں باہر، لیکن میں جس کا اس میں خود علامہ ابن تیمیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ غوث میرے والد نے غوث پاک کے خواب بیان کیے ہیں. تو دیکھیے جس کو بنیاد بنا کر لوگ اولیاء کے خواب کا انکار کرتے ہیں وہی علامہ ابن تیمیہ غوث اعظم کے خواب کا ذکر اپنے فتاوی میں کر رہے ہیں. ان کے شاگرد حافظ ابن قیم، ان کی بڑی جلل القدر کتاب ہے کتاب الروح، اس کو پڑھ کر میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ سنی اب تک کیسے نہیں ہوئے. یعنی وہ کتاب اتنی عجیب ہے کہ اس میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ میں نے صرف ضمناً یہ بات عرض کی چڑھانے کے لیے نہیں. نہ سارے خواب حجت بمانا، نہ سارے خواب سچے ہوتے ہیں اور نہ سارے خواب جھوٹے ہوتے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین جل والا اپنے شان سے خوابوں کو دکھاتا ہے. صحابہ کرام کے خواب حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں، تابعین کے لکھے ہوئے ہیں، تبع تابعین کے لکھے ہوئے ہیں. سیار اعلام و نبلا کے اندر علامہ ذہبی جو خود علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اس کتاب میں ہزاروں خواب محدثین کے موجود ہیں. تو خواب کا انکار نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی گویا کہ ہر بے تکی بات کے خواب کو لینا چاہیے. اس کا وقت ہے، طریقہ ہے، صلاحیت ہے، مرتبہ ہے، اس کے شرائط ہیں.
خیر، اس شک کو دور کرنے کے بعد حضرت علی کی شان دیکھیں. حضرت یزید بن ہارون بہت جلیل القدر محدث ہیں. جب ان کا انتقال ہوا کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. شان علی ذرا دیکھیے آپ. اس بندے نے پوری زندگی حدیث پاک کی خدمت کی ہے. کہتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے تو میں نے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. خواب میں پوچھا ان سے. کتاب الرؤیا کے اندر علامہ ابن قیم نے تو ہزاروں خواب نقل کیے ہیں یار. محمد ابن سیرین کی کتاب الرؤیا، کتاب التعبیر، خود یہ امام بخاری کے دادا استاذوں میں سے ہیں. اگر خوابوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو حضرت کہتا نہیں وہ تو خواب مومن کے ہونے چاہیے. میں نے کہا قرآن میں تو آتا حضرت یوسف نے تو کافر کے خواب کی بھی تعبیر کی ہے. عجیب بات ہے یار. تو بھائی آپ پہلے فن کا علم حاصل کریں، چٹ کسی چیز کا انکار نہ کریں. سورہ یوسف کا سارا دار و مدار اس خواب پر ہے. انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. دیکھیں شروع میں ہی ہے. اور نحن نقص احسن القصص. احسن القصص اس کو کہا اس لیے گیا ہے کہ سارا اس کا سلسلہ خواب کا ہے. چلو وہ تو انبیاء ہے. فرق یہ ہے کہ غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہوتا. حجت نہیں ہونے سے مراد نہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے، مراد یہ بھی نہیں ہے اس کا. اس سے شریعت نہیں بنتی، احکام نہیں آتے، حرام و حلال کے مسئلے مرتب نہیں ہوتے، لیکن اس سے مستقبل کے معاملات کا علم اللہ اپنے فضل سے جس بندے کو چاہتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جامع ترمذی شریف کتاب التفسیر میں یہ حدیث موجود ہے. اور علامہ علی قاری علیہ رحمت نے شرافق اکبر میں اس کا معنی کیا کیا ہے؟ الفراست و معاینۃ الغیب. فرمایا فراست کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا مومن کے دل میں ایک آنکھ ہوتی ہے جس کو خدا کھول دیتا ہے تو وہ غیب کو دیکھتا ہے. اب کتنے حوالے میں پڑھوں آپ کے سامنے؟ بس ٹھیک، آئیے اس واقعے کی طرف آ جائیے. ہارون بن یزید کا جب انتقال ہوا، جو بہت بڑے محدث تھے، پوری زندگی اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائی، سب سے شریف اور مشرف کام کیا، اشراف میں سے ہیں. بولو سبحان اللہ. سونا بھی ہے تو مطالعہ، جاگنا بھی ہے تو مطالعہ. جب بیٹھتے ہیں تو درس ہیں، جب درس سے فارغ ہوتے تو پھر قال اللہ قال رسول ہے. اتنی پاکیزہ اور نفیس زندگی آپ نے گزاری. جب قبر میں رکھ دیا گیا میرے دوستو بزرگوں، تو حضرت یزید بن ہارون کو جب قبر میں رکھ دیا گیا تو رکھنے کے بعد اللہ اکبر ان سے خواب دیکھتے ہوئے کسی شخص نے پوچھا خواب میں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا قبر میں میرے پاس بڑے خوفناک اور سخت فرشتے آئے تھے اور مجھ سے فرمایا ما دینوں کا، من ربوں کا، من نبیوں کا. یہ امام قرطبی کو پڑھ رہا ہوں. مجھ سے پوچھا تیرے رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ کہنے کہ جب یہ سوال انہوں نے مجھ سے کیا نا کہ ما دینوں کا، من ربوں کا، من نبیوں کا، فاحسط باللحیتی، میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا. ان کی 80 سال عمر تھی، زیادہ تھی. فرمایا جب فرشتے نے مجھ سے یہ پوچھا نا من ربوں کا، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تو میں نے فرشتے کو بتایا کیا جواب دیا؟ فاحسط اللحیتی البیضاء، میں نے اپنی سفید داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا. یقال، اور میں نے کہا وقلت مثلی، تم مجھ جیسے آدمی سے پوچھ رہے ہو کہ میرا رب کون ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا دین کو کیا ہے؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کہتے میں نے اپنی سفید داڑھی کو تعجب میں پکڑا. یعنی تعجب میں بندہ داڑھی پکڑتا ہے. کہ میں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو قد علمت الناس جوابکما 80 سنہ. او فرشتو، اسی کا جواب اپنی زندگی میں 80 سال امت کو سکھاتا رہا ہوں. یہ امام قرطبی نے کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو قد علمت جوابکم 80 سنہ. فرمایا میں 80 سال قبر میں جواب دے رہا ہوں، میں 80 سال امت کو ان سوالوں کا جواب سکھاتا رہا ہوں، اور تو مجھ سے پوچھتا ہے میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا نام پتا ہے تجھے، میں یزید بن ہارون ہوں. تو فرشتے کا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے فرشتے پھر تھوڑا سے پیچھے ہٹ گئے اور پھر مجھ سے پوچھنے لگے. ایک بندے کا نام لیا، نام نہیں لیتا میں ایسی، اس بندے کا نام لیا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو جانتے تم؟ وہ بھی حدیث کا بڑا خادم تھا. کہا اس کو میں جانتا ہوں، بالکل بالکل اس کو میں جانتا ہوں.
کہا تم نے اس سے کوئی حدیث لی ہے؟ اس بندے کا نام لے کر کہا. میں نے کہا ہاں. کہا اس کو خدا نے ذلیل کر دیا، قبر میں خدا نے اس کو ذلیل کر دیا. اس کا نام لیا جو خود بہت بڑا محدث تھا. کہا یزید بن ہارون ہم تو تجھ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن تو نے اس بندے سے نام نہیں لیتا، تو نے اس بندے سے حدیث لی ہے؟ تو کہا ہاں. کہ خدا نے اس پر غضب کیا اور اس کو ذلیل کر دیا. میں نے کہا کیوں؟ فقال انه كان يبغض عليا فابغضه الله، اس لیے کہ دنیا میں وہ خدا سے چڑھتا تھا، قبر میں خدا اس سے چڑھ گیا. وہ دنیا میں علی سے بغض رکھتا تھا، قبر میں خدا نے اس سے بغض رکھا. ساری زندگی کی تدریس رستے لگ گئی، سب تقریر رستے لگ گئی، تسبیحات سب رہ گئی، نعرے تقریر سب رہ گئی. یہ مقام علی ہے. فرمایا تجھے تو اس لیے چھوڑ دیا کہ تو علی کا معتقد تھا، خدا نے اس کو ذلیل اس لیے کیا تھا، تیرے ہم پلہ وہ عالم، لیکن ذلیل اس لیے ہوا کہ وہ علی سے بغض رکھتا تھا، خدا نے اس سے بغض رکھا ہے. اللہ رب العالمین جل والا اس عظیم دولت سے ہمیں مالا مال کرے، اور ہماری زبانوں کو اللہ رب العالمین جل والا اس آفت سے اور اس بربادی سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. آخری بات صرف میں یہاں پر عرض کر کے اپنے درس کو ختم کر رہا ہوں. آج کے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت، کرامت، عزت، اس کا تو ایک لمبا سلسلہ ہے. اور اس دیوان کا، اس عظمت کا، حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو علی کیسا لگتا ہے؟ بھائی میں کیا بتاؤں آپ کو مولا کون ہے، میری کیا اوقات. فاروق اعظم اونچے اونچوں کو جانتے ہیں نا. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا، یہ بخاری شریف، یہ مستدرک کی حدیث ہے. حضرت عمر کہتے ہیں لقد اوتی علی ابن ابی طالب ثلاث خصال، علی کو 3 چیزیں وہ ملی ہیں. یہاں اختصار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 ہی. محدثین لکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر نے 3 کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ کی شان کوئی 3 میں منحصر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ فرماتے ہیں لقد اوتی علی ابن ابی طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة منها احب الی من اوتی خمر النعم. کہ علی کو 3 چیزیں ایسی ملی ہیں، اگر اس میں سے کوئی ایک بھی مجھ عمر کو مل جاتی تو روئے زمین کی قیمتی دولت سے زیادہ میرے لیے عزیز تھی. پوچھا گیا حضور وہ کیا تھی؟ وما ہن یا امیر المومنین. فرمایا پہلی چیز تزوجہ فاطمہ بنت رسول اللہ رضی اللہ عنہ، سیدہ خیر النساء آپ کے نکاح میں آئی یہ فضیلت. فرمایا دوسری کیا؟ فرمایا وہ سکناہ المسجد مع رسول اللہ یحل له ما فیہ ما یحل له، ہر حال میں حضور نے ان کو مسجد میں رہنا، سونا، گزرنا سب جائز کر دیا تھا. اور فرمایا والرعیۃ یوم خیبر، اور خیبر کا جھنڈا حضور نے علی کے ہاتھ میں دیا تھا. یہ بات حضرت سیدنا، کیونکہ خیبر جو ہے وہ سن 6 ہجری کو ہو رہی ہے، اور یہ بہت گھمسان کی لڑائی تھی. سرکار کا فرمان تھا لا تتمنوا لقاء العدو، تم دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو. یہ حضور امت کو سکھا رہے ہیں، خواہ مخواہ کسی سے پنگا نہ لو. لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو. واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. دشمن کو دعوت نہ دو، جنگ کو درگزر کرو، اللہ سے عافیت مانگو. فإنکم لا تدرون ما لتون به منہم فإذا لقیتہم فقولوا اللہم انت ربنا وربکم. اور لیکن جنگ اگر ٹھن جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو. بولو سبحان اللہ. جنگ اگر آ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو، کہو اے اللہ تو ان کا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے. نواسینا و نواسیہم، ہماری پیشانی اور عزت بھی تیرے ہاتھ میں، ان کی پیشانی عزت بھی تیرے ہاتھ میں. انما تقتلہم انت ثم الزم العرض جلوسا. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم یہ کہو کہ ہماری پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی ان کو موت کی گھاٹ اتارنے والا ہے. وَإِذَا غَشَوْكُمْ، اور جب وہ لشکر لے کر تم پر ٹوٹ پڑے،
फनहजू, तो हुजूर सईद आलम फरमाते खड़े रहना, भागना नहीं। वकब्बिरू, और अल्लाहु अकबर तकबीर कहकर आगे बढ़ जाना। यही खैबर के अंदर हुआ। अल्लामा इब्न कसीर ने इस बात को लिखा है, हजरत बुरेदा इस बात को कहते हैं कि सरकार को गज़वा खैबर में जाहिरी तौर पर दर्द शकीका हो गया। सरकार ने कमांड हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ में दी, जो खास किला कुमूस का था, किला नाइम कहा गया, एक कौल के मुताबिक वो फतह ना हुआ, सैयदना उमर को दिया गया, ना हुआ। जनाब रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसकी शान, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फतह करेगा, और युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह रसूल जो है, अल्लाह युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, और उसकी शान और जलालत ये है कि अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करने वाला होगा, वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा, और अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करने वाले होंगे। और सरकार ने फरमाया लऊतियन्ना रअयतन गदन रजुलन यफ्तहल्लाहु अलैहि, कल मैं झंडा दूंगा। मुख्तसर कर रहा हूं, हदीस पाक को आप जानते हैं, इसमें खास नुक्ता, सुबह के वक्त हुजूर सैयद आलम ने हजरत मौला को बुलाया और झंडा उनके हाथ में दिया। मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, सीरा अलामुन नुबला का एक कीमती हवाला समाअत फरमाइए। हजरत इमाम ज़हबी कहते हैं कि जब हजरत मौला आए तो आपकी आंखों में दर्द था, आशोब चश्म, आंखों में दर्द था। हुजूर की बारगाह में आए, बुखारी में मौजूद है, सियर में मौजूद है, मुस्लिम इमाम अहमद में मौजूद है। सरकार ने अपना लुआब दहन निकाला और उनकी आंखों में डाल दिया। कहते हैं कि डाला और हुजूर ने फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा इज़हब अनुल हर्रा वल बरदा, ए अल्लाह अली से हमेशा के लिए गर्मी की सख्ती दूर कर दे, अली से हमेशा के लिए सख्त सर्दी की सख्ती दूर कर दे। हजरत अली कहते हैं वजद तो हर्रन वाला बर्दन मुंज़ यौमइज़िन, फरमा मुझे कोई परवाह नहीं होती, गर्मी शदीद होती तो मुझे नहीं लगती, सर्दी शदीद होती तो मुझे नहीं लगती। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला जब गए, ये मुस्लिम शरीफ मेरे सामने किताबुल फदाइल हदीस नंबर 6100, हजरत उमर कहते हैं कि जब हजरत सैयदना अली का नाम आया तो कहते मा अहबब्तुल इमारता इल्ला यौमइज़िन, मैंने हुजूर से मनसब का मुतालबा कभी भी नहीं किया था, लेकिन जब आप हुजूर ने इतनी बड़ी बात फरमा दी ना कि अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं और वह अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। जबकि ये शान हजरत उमर को भी अपने दर्जे में हासिल है, कई सहाबा को हासिल है। ठीक है, वो जो आया था ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, जब लोग मुर्तद हो जाएंगे तो अल्लाह एक नेक कौम को लाएगा। और कुरान कहता है वो कौम कैसी होगी, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तो कुरान ने वहां पर हजरत अबू बकर और उमर और जमात सहाबा को जो क़िताल करेंगे मुर्तद्दीन, उनको भी कहा है। ये वजाहत तफजीलियों नास जाए तुम्हारा। हम तो रद्द कर रहे थे कादियानियत का असल फिरके का, तुम दज्जालों ने 3 साल से वो ड्रामा लगाया है कि उलमा अहले सुन्नत की सारी मेहनत इधर आ गई है, और आज हमें ये हदीस पढ़ के वजाहत बार बार करनी पड़ती है? इसका जवाब तुम्हें सारी उम्मत की तरफ से क़यामत में देना पड़ेगा। जो जोर हमारा दहरियों के खिलाफ, इस्लाम दुश्मनों के खिलाफ लगा हुआ था, इन जालिमों ने सहाबा के खिलाफ बकबक करके इस साल हजारों किताबें सहाबा की इज्जत पर छपी हैं। जो मुसल्लम मसला था उसको छेड़ दिया। तवज्जो है, अपना पेट बढ़ाने के लिए और हराम खाने के लिए, और जो तवानाइयां गैर इस्लाम के असल दुश्मन पर खर्च होनी थी, उलमा वहां से रुक गए, क्योंकि आगे कैसे बढ़े, पहले ही फसले बटेर और खंजीर अंदर आ चुके हैं, इनको भगाएंगे तो फसल को आगे लेकर चलेंगे। तो आज उलमा के लिए मुताला तहरीर सारा इस तरफ आ गया। इन जालिमों ने असल मूड़ी पर हमला कर दिया। खुदा पूछेगा जब ये कब्रों में जाएंगे, मुरीद 50 किलो फूल डालेगा बेटा, फायदा तो फूल वाले का होगा, लेकिन बड़े पेट वाले पीर तुझे जवाब देना होगा, तूने सहाबा के खिलाफ बदतमीजी कर कर इस उम्मत को बांट दिया है। इधर सहाबा का नाम, उधर काले के घोड़े पर भी हाथ है। तो फिर हम भी फिर ऐसे सैयदों से बसी करते हैं कि जब अकीदा ही दुरुस्त नहीं है तो हमने आपको पाल के क्या करना है। आपसे जुड़ना झुकाव और डर के नहीं था, इत्तेहाद के लिए। लेकिन असल सरमाए को तुम गाली दे दो और खिलाफ कर दो, गद्दारों से मिल जाओ,
تو پھر قو انفسکم و اہلیکم نارا، بندہ پھر خود ہی مسلمان مر جائے یہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث پڑھتے ہوئے خدا کی قسم میرا دل کٹ رہا ہے اتنی وضاحت دینے کے لیے، اتنی لوگوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر آج رافضی جو بک بک کر رہا ہے، اس گناہ کا ایصال بھی ان کو پہنچتا ہے جنہوں نے صحابہ کے خلاف بھونکنے کی زبانیں دی ہے۔ قطعاً مصافحہ تو درکنار، ان کے چہروں کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل میں ابو بکر عمر عثمان و علی اور جماعت صحابہ کی عقیدت نہیں، اس کو پوچھ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ لہذا بالکل یہ درس حضرت، اس روایت پر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضور سے منصب کبھی نہیں مانگا تھا، حضور سے منصب کبھی نہیں مانگا، لیکن آج جب کہا نا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو حضرت عمر جیسا بندہ کہتا ہے الا یومئذ، آج میرے دل میں خواہش آئی کہ وہ جھنڈا حضور مجھے دے دیں، وہ جھنڈا حضور مجھے دے دیں۔ جلدی سے سن لیجئے، کہتے جب حضرت علی کو دیا تو لوگوں نے پوچھا ہوا کیا؟ فرمایا رات کا وقت تھا، دن کا وقت تھا، علی جب آئے تو حضور نے فرمایا امشے، علی جھنڈا لے اور جا، علی جھنڈا لے اور جا، ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیک، اور جب تک مڑ کر نہیں دیکھنا جب تک اللہ تیرے ہاتھ پر فتح نہ دے دے۔ علی گئے، فصار علی شیعہ، تھوڑی دور گئے، اور حدیث میں آتا ہے ثم وقفا، اور رک گئے، ولم یلتفت، مڑے نہیں، حضور نے مڑنے سے منع کیا تھا، تو چہرہ سامنے ہی تھا، ایک مسئلہ حضور سے پوچھنا رہ گیا تھا، مڑتے نہیں ہیں، سرکار نے کہا جائے گا تو پھر فتح لے کر آنا، مڑنا نہیں علی تو فرمایا میں مڑا نہیں، وہیں سے میں نے چیخا، فصرخا، زور سے چیخا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، الا ماذا اقاتل الناس، میں کب تک لڑتا رہوں گا ان سے، یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، یا رسول اللہ میں کب تک لڑتا رہوں گا؟ سرکار نے فرمایا قاتلہم حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فاذا فعلوا ذلك فقد منعوا منک دماءہم واموالہم الا بحقها وحسابہم علی اللہ۔ فرمایا علی جب تک وہ خدا کی گواہی نہ دے دیں اور رسول کی گواہی نہ دے دیں۔ مولا علی گئے اور وہ مارکا ہوا، اور علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت مرحب تلوار لے کر آیا، اور جب وہ سامنے پہلے وہ چکر لگا رہا تھا، وہ خندق عبور کرنے لگا، توجہ ہے آپ کی، خندق جو ہے، یہ خندق کی بات میں کر رہا ہوں، خندق کو خیبر کا واقعہ رہ گیا، یہ خندق کی بات، خندق میں مرحب کو جو آپ نے مارا، غور کیجیے آپ میرے دوستو بزرگوں، اور اس کی تفصیل یہاں پر علماء امام مسلم نقل کرتے ہیں، سلمہ بن اقوا کہ مرحب اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا، میدان میں نکلا اور اس کے سر پر زرد رنگ کا خوت تھا جو یمن کا تھا، اور اس نے رجز پڑا، شور شرابہ کیا، حضرت عامر بن اقوا آگے آئے اور اس نے عامر بن اقوا پر حملہ کیا، اور سیدنا عامر بن اقوا جو تھے اللہ اکبر وہ شہید ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے یہ خیبر کی بات ہے، معذرت کے ساتھ غور کیجیے آپ، جب سامنے آئے تو حضرت عامر بن اقوا پر اس نے حملہ کیا، حضرت عامر بن اقوا شہید ہو گئے، حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا آگے آئے تو اس نے یہ جملہ کہا کہ میں ایسا شیر ہوں، جب شیر مجھ پر دھاڑتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے اور میں اگلے کو چھوڑتا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، تو بھی سن لے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیسی غابت کریہت المنظر، جنگل کے شیروں کی طرح میں بڑا خوفناک ہوں۔ او فیہم بسائن کیلن سندرا، میں ان کو ایک سا ایک بدلے میں بہت بڑے پیالے کا ماب دوں گا، اور اس جنگ کے اندر آپ نے اپنی تلوار کی ضربت کے ساتھ جو مرحب تھا، مرحب کو آپ نے تلوار کی ایک ضربت کے ساتھ خاک خون کے اندر نہلا دیا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، ایک حدیث مسند امام احمد کی یہ بھی ہے کہ آپ اس کا سر کاٹ کر جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو خیبر کی فتح ہو یا خندق میں فتح ہو، خندق میں بھی حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی منظر، یہی نظام رہا،
اور آپ نے وہاں پر بڑا گھمسان کی جنگ لڑ کر، اور جو مین ان کا بندہ تھا اس کو حضرت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے واصل جہنم کیا۔ علم میں کیا مقام تھا۔ امام جلال سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں نے اجمیوں کو غلط قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، کیونکہ قرآن پر زبر زیر ہے نہیں، کوئی ایسے اشارات نہیں تھے۔ فرمایا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اجمی جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو انہوں نے کہا حضور کیا چاہیے؟ فرمایا میں سوچتا ہوں کہ کچھ قوانین، ابھی عربی گرامر کے موجد مولا مرتضیٰ ہے، یہ علم ہے آپ کا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کچھ قوانین بناؤں اور اس قوانین کے ذریعے غیر عربیوں کو عربی پڑھنا آ جائے۔ کہتے ہیں کہ جناب رات گزر گئی، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت اپنا کاغذ اپنے شاگرد ابو الاسود کو دیا۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ جب میں نے کھولا تو مولا مرتضیٰ نے فن نحو کی پہلی عبارت مرتب کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلمۃ اسم و فعل و حرف، الاسم ما انبع عن المسمى والفعل ما انبع عن الحرکۃ المسمى والحرف ما انبع عن المعنى ليس بالاسم والفعل۔ فرمایا کلام کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور کلمے کی تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ ہے جو اپنے مسمى کی نشاندہی کرے، فعل وہ ہے جو اس کی حرکت کو ظاہر کرے، حرف وہ ہے جو اسم اور فعل جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو۔ تو مولا مرتضیٰ کے شاگرد ابو الاسود بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا آپ مجھے دے دیجئے، میں کچھ حروف جمع کرتا ہوں تاکہ عربی کی مین عبارت پڑھنے میں آ جائے۔ انہوں نے قلم کاغذ لے کر تحقیق سوچ و بچار کر کے حروف مشبہ بالفعل کے چند حرف نکالے، انا، انا، لیتا، لعلہ، کانا، مولا علی کے پاس لے کر آئے۔ مولا علی نے دیکھ کر فرمایا کہ نہیں، اس میں لاکنہ کا بھی اضافہ کرو، اس میں حرف استدراک لاکنہ کا بھی اضافہ کرو۔ تاریخ الخلفاء دیکھیں، یعنی عربی گرامر کے بنیادی اصول مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مرتب فرما دیے، اور بات اس پر ختم ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ آپ کے علم کی گہرائی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں دانائی اور سمجھ کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، بخاری شریف 3047 3047 حدیث ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنے علم کی ایک جھلک بتائی۔ جب قرآن پڑھا جاتا تھا نا، اور اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر کے بھی شاگرد ہیں، حضرت علی کی بھی شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت علی کے بھی شاگرد ہیں اور حضرت عمر کے بھی شاگرد ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ کی شان یہ تھی کہ جب بڑے بڑے جل قدر صحابہ قرآن کی کس آیت کی تشریح کرتے تو مولا ایک جملہ ایسا کرتے کہ سب حیران رہتے۔ ایک دن آپ کو پکڑ کر کہنے لگے ضرور آپ کے پاس قرآن کچھ لکھا ہوا گھر میں ہے، کیونکہ جو آپ بات کرتے ہیں ہو بہو قرآن کے مطابق ہوتی ہے۔ فصاحت و بلاغت و معنی، ہمیں یوں لگتا ہے کہ آپ کی تشریح و تفسیر یہ خود سے نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن کا کچھ حصہ ہے جو ہمارے پاس نہیں رہا۔ تو مولا مرتضیٰ نے مسکرا کر کہا، یہ حدیث نمبر بخاری حدیث نمبر 3047، یہ مولا علی کا علم دیکھیے۔ فرماتے حل عندکم شیء من الوحی، صحابہ کہتے ہیں ضرور آپ کے پاس وحی کا کچھ حصہ ہے، الا ما فی کتاب اللہ، جو قرآن میں نہیں ہے، کیونکہ آپ بات بات میں ایک جملہ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے یہی قرآن ہے، تو ضرور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے۔ تو مولا کہتے ہیں والذی خلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، فرمان نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے بیج کو پھاڑ کر اس سے کمل اور پودا نکالا۔ فرمایا ما اعلمہ الا فہما یعطیہ اللہ رجلا فی القرآن، فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرے پاس الگ سے کوئی قرآن نہیں ہے، یہ خدا کا خاص عطیہ ہے۔ جب خدا کسی بندے کو دیتا ہے وہ فہم، فرمایا تو فرمایا ما اعلم الا فہما یعطیہ اللہ رجل فی القرآن، قرآن کی خدمت کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کے مفسر اور معلم کو ایک خاص علم دیتا ہے، وہی علم ہے جو اللہ نے اپنی فضل سے مجھے عطا فرمایا۔ مولا علی جب شہید ہو گئے، اللہ اکبر،
تو آپ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے آپ کے قریب ایک بندے سے کہا کہ مجھے علی کے صفات بتاؤ. تو اس نے یہ جملہ کہا, جملہ سنیے گا میرے دوستو. وہ کہتے ہیں اذا لا بد من وصفہ, کہنے لگے جناب مولا علی کی شان بیان کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کہا پھر بھی تم بتاؤ ان کے درس میں تم رہے, ان کا کمال کیا تھا. کہتے فکانا واللہ بعید المدائی شدید القوا, فرمایا وہ اس قدر صفات اور شان والے تھے علی کہ یتفجر العلم من جوانبہ. جب ہم علی کے قریب بیٹھتے تھے نا تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ آپ کے گرد و نواح سے علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں. یہ مولا علی کا علم تھا. یتفجر العلم من جوانبہ وتنتف الحکمت بالنواحی. فرمایا علی وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے سے یوں لگتا تھا کہ گرد و نواح چشمہ بہہ رہا ہے علم کا, اور علم کا مفہوم, مقصد, مراد, دانائی وہ شہد کی طرح رس رس کر وہ حکمت آ رہی ہے. فرمایا اس کا نام علی ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں یہ قدر, یہ مقام, یہ شان عطا فرمائی. مولا جب زخمی ہو گئے تو کچھ لوگ قریب آئے, کہنے لگے خلافت کی وصیت کر دیں, خلافت کی وصیت کر دیں. مولا کہنے لگے, فرمایا انہوں نے کہا وقت ما قتل استخلف علینا, آپ ہم پر کوئی خلیفہ بنا جائیں. مولا علی سے پوچھا آپ ہم پر کوئی خلیفہ بنا جائیں. مولا علی کہتے ہیں ما استخلفو, میں تم پر کوئی خلیفہ نہیں بناؤں گا. کیوں نہیں بنائیں گے؟ تقریر ختم ہو رہی ہے, مولا کا عقیدہ سنیے. کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا جنگ جمل والی بھی عبارت, کیونکہ مواد اتنا ہوتا ہے, دلائل اتنے ہوتے ہیں, بندہ حیران ہوتا ہے کہ کون سا پڑھے اور کون سا نہ پڑھے. یہ ایک ایک درس بلا مبالغہ خود 10-10 دن کا ہوتا ہے. تو ان شانوں کی باتیں اہل سنت کے ذخیرے میں اتنی ہے تو بندے کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے. سنی تو جھوٹ بولتا نہیں ہے. توجہ ہے, غور کیجیے آپ. مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے کہا آپ جب زخمی ہوئے اور ابن ملجم ملعون نے آپ پر ضربت لگائی اور سرکار نے فرمایا تھا علی اس وقت مجھے یاد کرنا, کن پٹی کی طرف اشارہ کر کے, جب روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی ایک وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا, ایک وہ ہے جو تیری کن پٹی پر تلوار چلائے گا اور تیری داڑھی خون سے بھر جائے گی. فرمایا علی میں وہ ہوں جس نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے, اور علی تو وہ ہے جو تعویل قرآن پر جہاد کرے گا. اور واقعی میں خوارج کے ساتھ آپ نے تعویل پر جہاد کیا. یہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو میں بند الفاظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت مولا سے کہا لوگوں نے رو کر کہ حضور آپ کے بعد تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, اتنا بڑا نقصان ہو گیا, فتنے سر پر کھڑے ہیں, آپ اپنا کوئی نائب بنا لیجئے, ہم پر کوئی خلیفہ تجویز کیجئے, کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ آپ خود منتخب کریں گے. مولا نے فرمایا ما استخلفو, میں جان سے چلا جاؤں گا, قبر میں چلا جاؤں گا, لیکن خلیفہ نہیں بناؤں گا. انہوں نے کہا کیوں؟ اب مولا جواب دیتے ہیں, فرماتے ولیکن ان یرید اللہ عز وجل بہذه الامہ خیرا, اگر اللہ نے تمہارے لیے بہتری کا ارادہ کر رکھا ہے اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, یجمعہم علی خیرہم, تو تم میں سب سے افضل پر جمع کر دے گا. کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم, جس طرح ہمیں نبی کے جانے کے بعد سب سے افضل پر جمع کر دیا. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام, اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. ان کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی, ان کے سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام, اور ان کے جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. کیا رضا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. مولا کی بارگاہ کے مزید اذکار کل کچھ ذکر ہوں گے,
اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے حسنین کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے اور شہیدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ مولا ہماری زندگیوں میں فرصت دے دے اور یہ لمحہ پاکیزہ ہماری زندگیوں میں لکھ دے کہ ہم تیرے محبوبوں کے ذکر کرنے کی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سعادت پائیں۔ تمام کی حاضری قبول فرما، اور آج کی شب اور بعد کی شب ہمارے لیے قیامت تک کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے باعث برکت، ترقی مدارج، خوش عقیدگی، اعمال اور تقوی کا نشان بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔